کوئی جملہ اپنا نکالنا ہے نا، آپ وہ فوری طور پہ اپنا چینل کھولیں گے، وہاں سے جا کے آپ وہ نکال لیں گے۔ کوئی بھی آپ نے حوالہ ریفرنس نکالنا ہے، آپ نے وہاں سے جانا ہے، فوری طور پہ جا کے وہاں سے ریفرنس آپ نے نکال لینا ہے۔ کسی بندے کو بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے اپنا لنک شیئر کر دیا کہ یار یہ فلاں ویڈیو ہے، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ جا کے آپ اتنے منٹس پہ جا کے تو آپ یہ چیز چیک کر لیں آپ۔ تو اب دیکھیں ہم بھی جو شاہ صاحب کی پرانی ڈبیٹس جو پڑی ہوئی ہیں، یا مفتی راشد محمود رضوی صاحب جو ہیں دامت برکتہم عالیہ جو ہیں، ان کی جو ویڈیوز ہیں ان سے ہم کتنا مستفید ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ٹک ٹاک کے اوپر آپ چاہے سارا دن بھی بیٹھے رہیں نا، تو اس کا یعنی کوئی اتنا وہ جو آڈینس جو یعنی ایسی آڈینس جو کہ آپ کے یعنی پریزنٹ نہیں ہے، یعنی کہ وہ بعد میں آئیں گے آپ کے ساتھ جڑیں گے، انہیں نہیں پتا کہ بھئی 1 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹہ پہلے، 3 گھنٹہ پہلے کیا ڈسکشن ہوئی ہے، یعنی مثلا آصف ایٹ دا بھائی یہ اینڈ۔ چیز تو ہے، جی یہ جی 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 ٹک ٹاک جو ہے نا، یہ جیسے وہ ہوتا ہے نا ہماری گلی محلے کی مجلس محفل، اس کا وہ والا حال ہے۔ مطلب دوستوں یاروں کی گیدرنگ ہوئی، بیٹھے گپ شپ لگائی، چائے شائے پی، کوئی تھوڑی دیر شغل میں لگ گیا، اس کے بعد چلے گئے، اور اس کے بعد بھول گئے کہ کیا بات ہوئی تھی کیا نہیں۔ جبکہ جو یوٹیوب ہے نا، اس کا حال ہے آفیشیل میٹنگز والا، کہ اس میں منٹس نوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کس وقت کیا بات ہوئی، کس وقت کیا بات ہوئی، کیا سجیشن آیا، کیا اس کے اوپر جو ہے ڈسکشن ہوئی، کیا اس سے پوائنٹس اخذ ہوئے۔ تو یوٹیوب تو وہ اپنی جگہ کام کرے گی، اور ضرورت اس پہ کام کرنے کی زیادہ ہے، کیونکہ وہ اسپریڈیبل میڈیم ہے۔ یہاں میں اسٹریم کے اندر کسی سے بحث کرتا بھی ہوں، ڈسکشن ہوتی ہے میری 2 گھنٹے ہوتی رہے، لیکن 2 گھنٹے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ اسٹریم یہ براڈ بند ہوگی، زیرو ہو گیا کام۔ لیکن یوٹیوب پہ یہ سسٹم نہیں ہے۔ یوٹیوب پہ 2 گھنٹے میں جو میری بات ہوئی ہے وہ سب ریکارڈ پہ آ رہی ہے، تو وہ اس کی تو بینیفٹس اپنی جگہ پہ موجود ہیں، بالکل مسلم ہے۔ نہیں عمر بھائی، یہ نا شاہ صاحب واپس آتے ہیں نا، شاہ صاحب اب گئے ہیں نا زیارتوں پہ، شاہ صاحب واپس آتے ہیں نا، تو میں شاہ صاحب سے سارے بھائی مل کے نا یہ ڈسکشن کریں گے کہ یار ہم یہ دوبارہ سلسلہ جو یوٹیوب کا ہے نا یار، اس کو دوبارہ شروع کریں، اور جس طرح سے آپ نے بھی جو سلسلہ شروع کیا ہے نا اس میں بھی ہم شامل ہوں گے، سارے بھائی ہم وہاں پہ بھی بیٹھیں گے، تاکہ ایک جو ہے نا وہ ایک وہاں پہ بھی ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے ہم نے، علماء کو بھی سپورٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ پیرالل میں جو ہے وہ اپنی جو براڈیں ہیں ہماری اسٹریمیں نا جو وہ بھی جو ہے نا وہ شروع کی جائیں۔ اب دیکھیں نا شاہ صاحب یہاں پہ ٹک ٹاک کے اوپر آتے ہیں، یہاں پہ براڈ جب کر رہے ہوتے ہیں وہ لائیو، وہاں پہ یوٹیوب پہ بھی ہوتے ہیں لائیو، لیکن یہ ہے کہ اگر وہاں پہ مزید اور ٹائم دیا جائے نا تو اس میں اور مزید بہتری آ سکتی ہے۔ دیکھیں نا حوالے ڈسپلے کرانا جو ہے وہ ادھر پاسبل نہیں ہے، وہاں پہ بندہ بڑے آرام سے حوالے ڈسپلے کروا سکتا ہے۔ تو یہ ایک چیز جو فیکٹر ہے نا وہ اس کا پلس پوائنٹ ایک یہ بھی ہے کہ وہاں پہ آپ حوالے ڈسپلے کرا سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے نا پی ڈی ایف چلے وہ تو آپ نے شو کروا لی، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو پڑی ہے وہ آپ نہیں شو کروا سکتے۔ تو ہیں اس کے یعنی کہ بیک ڈرا ایک تو سب سے بڑا وہ ہے کہ بھئی جو بات آپ نے کر دی وہ کر دی، وہ ختم ہوگی، وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں رہی۔ وہ ریکارڈ کا حصہ اسی صورت ہے کہ آپ نے اس کو ریکارڈ کر لیا، ریکارڈ کر کے اس کو آپ نے اپلوڈ کر دیا، پھر ریکارڈ کا حصہ بنے گی، ادروائز کوئی ریکارڈ کا حصہ نہیں۔ آصف بھائی ادھر تو یہ یہ مثال جی ہے جی کہ جو رانے نے کہتا وہ کہتا۔ بالکل ہے۔ تو باقی وہ بھی جو بات آپ نے جو کی ہے نا کہ بھئی اس میں ٹیم ورک کی ضرورت ہے، اور ٹیم ورک اسی صورت ہو سکتا ہے کہ آپ نے ٹائم ڈیوائیڈ کیا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی اگر 10 بندے ہیں تو وہ 10 کے 10 بندے ہی جو ہے وہ 4 5 گھنٹے مسلسل بیٹھے رہیں، کہ ایسے پاسبل ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آصف بھائی اگر آپ کو یاد ہو نا، 2 چیزیں ہیں ہماری، دیکھیں 2 چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، ایک ٹائم، دوسرا پیچھے سے سپورٹ، ٹھیک ہے؟ ہر بندے کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اگر ہم نے 3 گھنٹے بات کرنی ہے، اسٹریم کرنی ہے، تو 3 گھنٹے پورے دے سکے وہ، یا لیٹ سے کہ اگزامپل کے طور پہ اگر ہم نے اسٹریم کرنی ہے، اس کے لیے ہمارے ایکسپینسز کچھ بھی آ رہے ہیں ایکس وائی زیڈ، ایک بندہ اکیلا اٹھا سکے۔
ضرورت ہے حضرت دونوں طرف ٹیمز بنانے کی. اور میں پچھلے 2 سال سے یہی بات بار بار دوستوں کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یار ٹیم بناؤ. جب تک ٹیم نہیں ہوگی آپ کام نہیں کر سکتے اس طرح سے. ہمارا پرابلم یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کام ہونا چاہیے، لیکن وہ اگر ساتھ بندے کو کہہ دیا جائے نا آ کے کھڑے ہو جاؤ، ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ پرابلم ہے. اور اس چیز کی وجہ سے جو ہے نا وہ کام سلو ہو جاتا ہے، پھر لیگ کرتا ہے، اور بعض اوقات رک بھی جاتا ہے ٹیمپریریلی. بالکل عمر بھائی، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. بس دیکھیں، اب اپنے ساتھ بابر بھائی ہیں، پھر تیمور بھائی ہیں، پھر اس طرح سے اور بھی ساتھی اپنے ساتھ جڑے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ترتیب جو ہے نا شاہ صاحب اب آتے ہیں نا، تو وہ تو آپ نے تو شروع کیا ہے نا سلسلہ، جو وہ تو ماشاءاللہ بہترین ہے. اس کو تو کنٹینیو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھی جہاں تک ہو سکے گا اس کے اندر کنٹریبیوٹ ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے. جیسے یہ جو وہ آ رہا تھا عماد الشیطان، اچھا آصف بھائی، تو وہ اس جی ایک میرے ذہن میں اور چیز آئی ہے. معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایک اور چیز ذہن میں آئی میرے اچانک ہی. اس میں یہ کرتا ہوں نا، میں عدیل بھائی سے رابطہ کرتا ہوں. ایک کام تو ہم کر سکتے ہیں نا، گروپس ہمارے پاس اویلیبل ہیں. جب یہ پروگرام ہونا ہے نا کسی بھی موضوع پہ، اس کا ٹائٹل، اس کا وہ میسیج سا بنا کے نا تمام گروپوں میں فارورڈ کر دیا جائے. یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کو ہم اپنے اپنے فیس بک کے اوپر، اپنے اپنے جو ہمارے واٹس ایپ کے ہمارے جو بنے ہوئے ہیں مثال کے طور کے اوپر ٹائم لائن کے اوپر، اپنے کیا کہتے ہیں اسے، اسٹیٹس کے اوپر لگا سکتے ہیں، اپنے اس پہ لگا سکتے ہیں، فیس بک کے اوپر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جتنے لوگ جڑیں گے تو اتنی بہتری ہے، جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہوں گے اتنی بہتری ہے. اور ان کا ماشاءاللہ جو انہوں نے وہ بنائے ہوتے ہیں نا اپنے جو ٹائٹل پیج، وہ بھی بڑے زبردست بنائے ہوتے ہیں انہوں نے عدیل بھائی نے. اب پتہ نہیں وہ کون انہیں بنا کے دے رہا ہے، لیکن وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں وہ. اچھا صرف جو ایک ضرورت ہے سجیشن نا مجھے جی. آصف بھائی آپ جی سے چاہیے ہوگا. ایک سجیشن مجھے چاہیے آپ سے جو میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں. ایک کام یہ کیا جائے کہ عدیل بھائی وغیرہ کو یہ کہا جائے کہ یہ علماء یوٹیوب پہ بیٹھیں، پراپر کام کریں. اور ہم لوگ اپنی ذمہ داری اپنے سر پہ یہ لے لیں کہ ان کی ویڈیوز سے جو جیسے کوسچنز ہوتے ہیں نا، ہر کوسچن کو سیپریٹ کر کے ایک ویڈیو بنائی جائے اور اس کو تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ وائرل کیا جائے، کوسچن سیپریٹ کر کے. وہ پھر ہمیں ذمہ داری لینی پڑے گی، کیونکہ ایک بندے کے لیے نا ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جانا، میں اپنی بات کروں نا تو میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ یوٹیوب کو مینیج کروں، ٹک ٹاک پہ آؤں، ٹویٹر دیکھوں، فیس بک دیکھوں، واٹس ایپ دیکھوں. میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ 5 پلیٹ فارم دیکھنے بھی. تو اگر اس طرح کی کوئی ترکیب بنا لی جائے نا، اپنی ٹیم ہو جس کو میسیج کر دیا جائے، ان میں سے جو دوست ٹک ٹاک پہ ہیں وہ ٹک ٹاک پہ شیئر کر دیں، جو فیس بک پہ ہیں وہ فیس بک پہ کر دیں، ٹویٹر والے ٹویٹر پہ کر دیں. ٹھیک ہے جی. پھر جو واٹس ایپ والے ہیں وہ واٹس ایپ پہ کر دیں. اس طرح کی کوئی ترکیب بنائی جائے نا تو وہ زیادہ بینیفیشیل ہوگی اس کام میں. جی عمر بھائی، اس کا طریقہ کار جو آسان طریقہ ہے نا اس کا، وہ یہ ہے کہ جو اپنی ٹیم ممبرز جو شامل ہوں گے نا اسٹریم کے اندر، ان کے پاس ایک کاپی ہو، اور اس کاپی کے اوپر ان کا یہ کام ہو کہ بھئی جہاں پہ بھی انہیں کوئی پوائنٹ کی بات نظر آ جائے، یعنی کہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی کوئی موضوع شروع ہوا ہے اور اس موضوع کے دوران کوئی زبردست قسم کی بات مثلا سامنے آئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اسے فوری طور پہ نوٹ کر لیا جائے کہ بھئی یہ ویڈیو کے جو ہے اتنے منٹس کے اوپر جا کے تو یہ جو بات ہے نا وہ ہوئی تھی. اس کو بندہ نوٹ ڈاؤن کرتا جائے. اس کے بعد وہ جو چیزیں نوٹ کی ہوں گی نا، تو اس میں ٹیم میں جن بندوں کی ذمہ داری ہوگی نا کہ اس میں سے کلپ کاٹ کے تو ان کو دیگر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کرنا ہے، اس کو وہ فارورڈ کر دیا جائے کہ بھئی یہ اتنے منٹس پہ اتنے منٹس پہ اتنے منٹس پہ یہ فلاں فلاں بات ہوئی ہے. اس میں سے بندہ پھر ویڈیوز نکال کے آسانی سے، کیونکہ دیکھیں نا اگر 4 گھنٹے کی سٹریم ہوتی ہے فار ایگزامپل، تو 4 گھنٹے کی ویڈیو پوری ایک بندہ جو ہے نا، یعنی کہ بعد میں کسی بندے کو بندہ کہہ لو جی 4 گھنٹے کی ویڈیو دیکھو، اس میں سے کلپ نکالو، تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھئی ابھی جب براڈ چل رہی ہے، سٹریم چل رہی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے جو نوٹس ہیں نا وہ بنتے جائیں، تاکہ بعد میں اس کو ہمیں پوری 4 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی پوری سٹریم دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ سمجھ رہی ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جیسے کہ ہم نے کبھی حوالہ جی کسی جی وجہ سے آصف بھائی، میں نکالنا نے ہو. اسی لیے میں جی نے جی
میں نے اسی لیے یہ بات کی تھی حضرت کہ عدیل بھائی کا جو فارمیٹ ہے نا وہ ہے کوسچن آنسر والا. وہ 10 11 کوسچن 12 کوسچن ہوتے ہیں, ان کے وہ آنسرز لیتے ہیں. اب اگر ہر کوسچن کو الگ کر دیا جائے نا تو 10 12 منٹ کا ایک کوسچن کا آنسر ہوگا, یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ. تو اگر اس طرح سے ان کے سیکشنز بنا لیے جائیں گے نا, وہ بڑا ایزی ہو جائے گا اس کو مینیج کرنا. اچھا, اس میں ایک اور طریقہ کار بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں نا اس پہ, کیا نام ہے, اس پہ یوٹیوب کے اوپر, تو وہ آپ جس منٹ پہ جا کے جو کویشچن آپ نے کیا ہے نا, اس کویشچن کا وہاں پہ وہ بن جاتا ہے, یار اسے کیا کہتے ہیں, یعنی آپ اسے جب کلک کریں گے نا تو وہ ڈائریکٹ آپ کو اس منٹ کے اوپر لے جائے گا. جی جی یہ میں میں نے, سمجھ گیا ہوں اس چیز کو, لیکن وہ ہے کہ پھر وہ سیٹنگز آپ کو سکھانی پڑیں گی. اگر آپ کو طریقہ پتہ ہے نا تو وہ طریقہ بتانا پڑے گا, وہ سکھانا پڑے گا 1 2 دفعہ نا, وہ تو ہم اس کے بعد پھر یوٹیوب سے انشاء اللہ دیکھ تعالیٰ لیں گے, مینیج ہو جائے گا. وہ تو یوٹیوب سے ہم دیکھ لیں گے نا وہ طریقہ, وہ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, وہ یوٹیوب سے ہم دیکھ لیں گے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں نے وہ جو ہوتے ہیں نا, مثلا ویڈیوز جب اپلوڈ کرتے ہیں نا تو ان کے کمنٹس سیکشن کے اندر جب جاتے ہیں, یا اوپر ہی جہاں پہ ویڈیو چل رہی ہوتی ہے نا, تو وہاں پہ ہی انہوں نے وہ آپشن دی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کلک کریں, تو جو ان سے کویشچن پہ آپ نے یا جس ڈسکشن کے جس پارٹ پہ آپ نے جانا ہے نا, وہاں پہ آپ کلک کریں تو وہ سیدھا آپ کو اس منٹ کے اوپر لے جاتا ہے. یہ اکثر میں نے جو جو ہے نا اسٹریمز مرزا ہوتی ہیں اس میں جیلمی نے کے دیکھا. چینل کو جو ہے نا, مرزا جیلمی کا چینل دیکھ لیں, اس کے جو لیکچر ہیں وہ اس نے اپنے لیکچر جو ہے وہ ایسے ہی ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں. ایک مطلب کہ لیکچر اس کا 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا ہے, اس کے اندر وہ سارے کویشچن وائز اس نے وہ نیچے ایسے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, وہ سارے پارٹس الگ الگ کیے ہوئے ہیں. اس کے چینل سے پہ دیکھ لیں آپ کس طریقے سے وہ جی بنایا ہوا جی, ہے, وہ یعنی وہ تو ہر تبھی چیز اسی مل جاتی صورت ہے. پاسبل ہے اپنا عمر بھائی, اگر آپ نے وہ ویڈیو ریکارڈ ہونے کے دوران اگر نوٹس بنائے ہوں گے نا, تو اسی صورت وہ پاسبل ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی ایک بندہ جو ہے وہ پوری ویڈیو 4 گھنٹے کی سنے اور پھر وہ جو ہے وہ اس کی مارکنگ کرے, وہ پاسبل نہیں ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ ویڈیو جب چل رہی ہے نا, جب بات ہو رہی ہے, تو ایک بندے کی ڈیوٹی یا 2 بندوں کی ڈیوٹی ہو جو کہ صرف اس میں سے نا جو حوالے ہیں یا جو کویشچنز ہیں نا اس کی ٹائمنگ نوٹ کرتا رہے. تو یہ بہرحال اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ ڈیوائڈ کر کے نا ایک ٹیم ورک کے ذریعے ڈیوائڈ کر کے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. اچھا جی, ایک ہمارے ٹھیک دوست ہو آئے ہیں, چلو قاسم ٹھیک ہو صاحب آئے ہیں اچھا. نیچے. جی 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 عمر بھائی, ایک قاسم صاحب آئے ہیں نیچے. اچھا قاسم بھائی, یار میں آپ کا کوئی بیان میں سن رہا تھا, اگر آپ نیچے بیٹھے ہیں, غالباً پتہ نہیں آپ بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے, تو 1 2 یار سوالات ہیں, اگر آپ جواب دے دیں تو آپ کی مہربانی ہے. میں تو کبھی جو ہے نا وہ پتہ نہیں, میرے خیال سے چلے گئے ہیں, نہیں چلے گئے ہیں. چلیں کوئی نہیں, آتے ہیں تو پھر ان سے یہ بات وہی ہے کرتے ہیں. جو علی جی دملنگ عمر کے بھائی, ساتھ وہ بیٹھتا ہے. ہاں جی ہاں جی, علیدہ ملنگ کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں. اچھا آصف بھائی میں اجازت چاہوں گا حضرت, تھوڑا ذرا نا جی 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 ریسٹ جی عمر تھوڑا بھائی, کر لوں کیونکہ میڈیسن لی ہوئی ہے, تو جی عمر بھائی, پھر انشاءاللہ جی ہوتی ہے جی, گپ شپ. اللہ پاک السلام علیکم اللہ ورحمۃ پاک اللہ. آپ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ بھائی کیا بات کرتا ہے. کون بلا اپنا نعمان بھائی, یہ یہ قاسم قاسم کی جس کا بات کر رہے وہ ہیں. نام جو ہے. جی جی. یہ جناب یہ قاسم صاحب اور وہ جو ہے نا, کیا نام ہے ان کا, ملک کیسر صاحب, یہ جو ہے نا یہ فرماتے ہیں کہ جی مرزا صاحب سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں پہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ فوت ہو چکے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے, ان کا نا, یہ قاسم صاحب کا یہ نیا بیان سامنے آیا ہے. ویسے پہلے تو یہ قادیانی بن کے آپ کو پتہ ڈیبیٹ کرتے ہی رہے ہیں یہ تو, لیکن اب وہ بالکل کھل کے سامنے آ گئے ہیں, یہ دونوں کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اور انہوں نے جو تو شروع سے ہی آصف ختم, بھائی بات یہ ہے نا, انہوں نے شروع سے جی ہی اپنی 1.5 انچ کی مسیحت جو ہے نا وہ بنا کے رکھی ہوئی تھی. تو یہ پہلے بھی یہ بندہ اپنے اندر اتنا بیٹھتا نہیں تھا. یہ
شاہ صاحب کی برادری بھی چلتی رہی ہیں. شروع میں نے کوئی دیکھا تھا اس کو 1-2 بار بس. اس کے بعد یہ وہ علیدہ ملنگ ہے اس کے ساتھ ہی یہ زیادہ بیٹھتا ہے، یا یہ قادیانیوں وغیرہ کی، یہ جتنے بھی یہ ملحد ہیں گالی باز ہیں ان کی برادریوں پہ پایا جاتا ہے یہ. اور تو اس کو میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا. بس نعمان بھائی، کوئی بندہ جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر، کوئی بندہ جو ہے نا وہ چاہے کتنا بھی اپنا آپ چھپاتا رہے نا، تو وہ زیادہ دیر تک اپنا آپ چھپا نہیں سکتا. وہ ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان جو ہے نا وہ سب کے سامنے جو ہے نا وہ آ ہی جاتی ہے، اس کی اصلیت، اس کی جو حقیقت ہے نا وہ چھپی نہیں رہتی ہے. لیکن افسوس ان لوگوں کے اوپر ہے جو کہ ختم نبوت کی آڑ میں یا ختم نبوت میں صرف فیم حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ جی ہم ختم نبوت کے بہت بڑے چیمپئن ہیں، وہ صرف اس آڑ میں جو ہے نا وہ صرف داد وصول کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ان لوگوں کو ساتھ بٹھا کے اور ان کو وہ شو یہ کروا رہے ہیں کہ یہ بھی ختم نبوت کے مجاہد ہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ باقاعدہ طور پہ ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھی آپ اپنی لب کشائی نہ کریں، ان کا جو عقائد ہیں ان کو پردہ پڑا رہنے دیں. کیسر ملک صاحب کے جو ملک کیسر صاحب کے جو عقائد ہیں اس کے اوپر بھی پردہ پڑا رہنے دیں، اور جو عقائد یہ قاسم صاحب جو ابھی آئے تھے نیچے، ان کے بھی جو عقائد ہیں نا ان کے اوپر پردہ پڑا رہنے دیں، کسی کے ساتھ آپ ذکر نہ کریں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح سے جو ان کے ساتھ مرزا جیلمی کے ماننے والے جو خنزیر قسم کے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ مرزائی، ان کا خیال ہے کہ ان کو بھی جو ہے نا چھیڑا نہ جائے بالکل، اور ان کو بھی ساتھ بٹھائے رکھا جائے، اور دعویٰ یہ کیا جائے کہ جی ہم ختم نبوت کے بہت بڑے ہم چیمپئن ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اپنی جو ختم نبوت پہ کام کرنے والے جو مخلص ہمارے ساتھی ہیں ان کو یہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ یہ گالی باز گروپ ہے. اور شاہ صاحب جو ہیں ان کی گاہے بگاہے جو ہے وہ جناب ان کی توہین اور ان کی جو ہے وہ ہتک جو ہے نا وہ کروائی جا رہی ہے دانستہ طور پہ، اور بیک ڈور اپنے روابط استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ جناب شاہ صاحب کو بات نہیں کرنے دی جاتی ان کی براڈز کے اوپر. جیسے کہ حسینی کی براڈ ہو گئی، طلت کی براڈ ہو گئی، یا دیگر اور براڈیں جو ہیں وہاں پہ شاہ صاحب کو کال پہ نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے نا جی. اور اسی طرح سے ہمارے جو ہمارے مستقل ہمارے ختم نبوت پہ کام کرنے والے جو ہمارے ساتھی ہیں جو مخلص ہیں اور جن کی آئیڈینٹی تک ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ بندے کون ہیں، کہاں سے ان کا تعلق ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، سب کچھ ہمیں پتہ ہے ان لوگوں کے بارے میں، لیکن ان لوگوں کو ان اپنی براڈوں پہ بلاک کیا جا رہا ہے. جن براڈوں کے دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں، اور پس پردہ اپنے ساتھ جو ساتھی بٹھائے ہوئے ہیں وہ علانیہ طور پہ جو ہے وہ اپنی مرضیت کا اعلان کر رہے ہیں وہ، لیکن پھر بھی ان کو ختم نبوت کا مجاہد بتا کے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا، اپنی جھولی میں بٹھایا ہوا ہے. اور جو ہمارے ساتھی ہیں جو مخلص ہیں ان کو بلاک کیا جا رہا ہے اپنی براڈوں سے، اور ان کو یہ مشہور کیا جا رہا ہے اس کو نیچے اتارو اتارو، لاؤ لاؤ تھلے لاؤ، گالاں کڈے گا جی. حالانکہ ہمارے ساتھ جو بیٹھنے والے ہمارے ساتھی ہیں ان میں سے کوئی بندہ بھی گالی نکالنے والا نہیں ہے. جو ہمارے ختم نبوت پہ جو بات کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی بندہ گالی دینے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک ہمیں اویئرنیس دینے کی ضرورت میں ہے ہمارے جو ساتھی. معذرت کے ساتھ جی بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. میں ایک آئی ڈی سے گیا، یہ اب براد کا اب نام تو نہیں لینا چاہیے، ساروں کو ہی پتہ ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ میں گیا ہوں اور میں نے جا کے 1-2 کمنٹ کیے ہیں کہ مرزا قادیانی پر لعنت بے شمار. ایک کمنٹ کیا ہے، دوسرا کمنٹ ہونے سے پہلے ہی اگلے نے بلاک کر دیا. اور میں وہاں پہ باتیں سنتا رہا ہوں، مجھے ایسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہاں پہ مسلمان بیٹھے ہوئے کہ قادیانی بیٹھے ہوئے. طلت بھی بیٹھا ہوا تھا اس کے اندر، ٹھیک ہے، کالو بھی بیٹھا ہے، ججا بھی بیٹھا ہوا ہے، ساتھ اپنے جو بڑے ختم نبوت کے جو مجاہد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کمانڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور باتیں کر رہے ہیں ایسے جیسے کوئی رشتہ داری ہے ان کے ساتھ، ایسے وہ ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ یہ مرزائیوں کے براد ایک مسلمانوں کی. یار کون سا تم لوگ کام کر رہے ہو؟ تم تو الٹا جو ہے ختم نبوت کو اتنا نقصان پہنچا رہے ہو کہ اتنا تو وہ قادیانی بھی نہیں پہنچا رہے.
जितना तुम लोग अंदर घुस नुमान के जो है वो भाई इस्लाम की जगह काट रहे हो। रात को हम मुफ्ती अब्दुलरहमान जो भाई हैं हमारे, उनकी बराड़ पे हम बैठे हुए थे, तो वहाँ पे कल एक मरज़ैया आ गया। और भाई हमने कोई इनकी बहनों के रिश्ते नहीं इनसे लेने हैं, ठीक है ना जी। हम इनको ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि हमें कुरान ने हुक्म दिया है, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमा बैनहुम, आपस में जो है नरम दिल, और कुफ़ार के ऊपर जो है वो अशिद्दा, काफरों के सरों पे तलवार लेके इंशाअल्लाह ताला हम खड़े हैं। हम इनको जो है वो अपनी गोद में बिठा के अपनी दाढ़ी के बाल नहीं निचवाएंगे इनसे हम, ठीक है ना जी। हम इनको डंडा लेके जो है ना वो इनसे हम पूछेंगे कि बताओ वो मिर्ज़ा कादियानी जो था वो ये अपनी किताबों के अंदर ये जो लिख के गया है, इसका हमें जवाब चाहिए हमें। कल वो जब आया मरदई मुफ्ती अब्दुलरहमान साहब की बरात के ऊपर आया है ना, हमने कोई उसे लोलो पोचो करने की कोशिश नहीं की कि यार इससे ज़रा मीठे होकर बात कर लें, यार हम ज़रा इससे थोड़ा सा नरम तरीके से बात कर लें। और क्यों भाई हम करें इनसे नरम तरीके से बात है, ये इस काबिल हैं ये लोग। जैसे ही उसके सामने मिर्ज़े की किताब का हवाला पेश किया है, वो मरदई जनाब उसी टाइम मरने वाला हो गया वो। और बार बार ये दावा क्या करेंगे, यार वो हमारी बरात पे आओ जी, वो नादर की बरात पे आओ जी, नादर की बरात पे आओ जी। वो देखें कि वो जनाब अपने जो मरज़ई हैं वो कितना यानी कि उसको प्रमोट करते हैं, हालांकि परले दर्जे का वो जाहिल आदमी है वो मसरूरा, और वो जनाब वो जो नादर है परले दर्जे के जाहिल। वो सिर्फ क्या है जी, वो पेड वो जो व्यूवरशिप होती है उससे वो 300-400 बंदा वहाँ पे शो करवा के फेक बैठा के, तो वो जनाब जय जयकार कर रहे होते हैं। बंदे वहाँ पे 3 नहीं बैठे होते, बंदे वहाँ पे 3 नहीं बैठे होते। अंदाज़ा आप करें ये कितने बड़े ये धोखेबाज और फ्रॉडी भाई हैं ये। वहाँ पे तकरीबन को मेरे ख्याल को 10 के 15 बंदे होते हैं इनके अपने, बाकी सारे चाइनीज होते हैं। हाँ आइडिया आप देख लें, वो सारी डींगी पड़ींगी वो आइडिया होती हैं सारी। वो जैसे जज्जे का नाम है ना, वैसे ही वो आइडिया बनी होती हैं सारी। बस वो हमारे लोग बेवकूफ़ है ना सोशल मीडिया के। अब हम तो समझे कि पैदा जब हम समझे कि हम जब हमने होश संभाली है तो हम तब से सोशल मीडिया के ऊपर हैं। जब ये अभी समझे कि सोशल मीडिया अभी आया भी नहीं था, तब से हम जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं नुमान भाई, ये सारे यूट्यूब, फेसबुक, ये क्या नाम लेंगे, गूगल, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो ये हमें इस वजह से हमें इन बारीकियों का पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किस तरह से जो है फेक व्यूवरशिप ली जाती है, किस तरह से फेक जो है वो सब्सक्राइबर लिए जाते हैं। ये सारी चीज़ों का हमें पता है, शुरू से हमें पता है इन चीज़ों का। लेकिन जो नए साथी आते हैं ना भोले भाले, उन्हें नहीं पता होता कि भाई यहाँ पे क्या ड्रामेबाजी है, यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर क्या चक्कर है। जो बंदा तो सोशल मीडिया के ऊपर इन है ना, उसे ये सारी ड्रामेबाजियों को पता है। अब देख लें कि इनकी जो मुस्तकिल चलने वाली ब्राडें थी इनकी वो बंद हो गई हैं इनकी। अहमद भट्टी करता था, मुस्तकिल ब्राड करता था वो, उसकी ब्राड बंद हो गई है। फेवरेट 49 मुस्तकिल वो ब्राड कर रहा था जब हम आए हैं, डेली वो ब्राड करता था, उसकी ब्राड बंद हो गई है। ठीक है, अब आ जाके सिर्फ और सिर्फ रह गया तो उसे नहीं रह गया, या तलत रह गया। और अगर ये खोती के बच्चे जो हैं, ये हमारे जो अपनी तरफ से चैंपियन बने हुए हैं, अगर ये वहां पे जाना छोड़ देना। या वो है जो मुनाफिक है अपने अंदर बैठे हुए, या उनकी हाँ बरादरी है जी, ये हाँ जी, हाँ सारी। जी। अगर ये उनकी बराडों पे जाना छोड़ दें, आप यकीन माने कि ये अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे, ये अपनी मौत ये खुद ही मर जाएंगे। यार आज उस्मान भाई नहीं नजर आए, आए थे सुबह, आज आए हैं, आज बराड की थी उन्होंने। पता नहीं आसफ भाई, मैं तो खुद अभी आया हूँ, मैं किसी बारात पे सुबह नहीं गया था, अच्छा आज अच्छा मैं बिजी था। देखी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं एक्टिव वो थे, मैंने आईडी उनकी एक्टिव देखी है मैंने। लेकिन वो उन्होंने ना ब्रॉड नहीं मेरे ख्याल से शुरू की,
تو میں نے کال کی تھی براڈ لگانے سے پہلے تو، لیکن ان کا نا وہ نیٹ بن جا رہا تھا، رابطہ نہیں ہوا ان سے نا۔ ہاں جی، کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا نیٹ کا ان کا، تو اگلے جی اصل میں کاشف بھائی بھی فری نہیں ہوں گے نا، نہیں تو کاشف بھائی براڈ لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد میرا بھی جو ہے نا وہ مسئلہ تھا، جمعہ تھا، تو میں بھی بس پتہ نہیں اپنے کچھ چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف رہا ہوں، میں نے براڈ نہیں شروع کی۔ اصل میں نا میرے پاس دکان پہ نا شور بڑا ہوتا ہے بابر بھائی، میں براڈ لگا تو لوں، لیکن وہ پھر میں جب بولتا ہوں تو سارے کہتے ہیں یار آصف بھائی آپ کے پاس سے شور بڑا آ رہا ہے یار آپ کے پاس سے۔ وہ پھر میں اس وجہ سے براڈ تو میں شروع کر لوں، بیٹھ بھی جاؤں میں براڈ آن کر کے، لیکن وہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی بندہ یہاں پہ ہو تو پھر ہے نا۔ اب اکیلا میں براڈ لگا کے بیٹھا رہوں بیٹھا رہوں بیٹھا رہوں، وہ آنا ہی کسی نے نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ میں کافی دیر میں براڈ آن کر کے تو میں بیٹھا رہا ہوں، اس کے بعد جا کے پھر یہ عمر بھائی آئے ہیں، پھر نعمان بھائی آئے ہیں، پھر آپ آئے ہیں۔ نیچے وہ آئے تھے لودھی بھائی کو کال پہ لیا، لیکن وہ نہیں ہے، وہ میرے خیال سے شاید وہ بھی مصروف ہوں گے، تو یہ سین ہے آصف بھائی میرے کچھ ساتھ نا بندے کسی اصل کے۔ پاکستان میں، باقی سارے ابراڈ کنٹریز میں ہیں، تو ٹائم کا بہت فرق ہے، اور جی کام کا بھی درست ان کی درست لینگویج فرمایا ہوتی ہے۔ آپ نے۔ یار ویسے بھی نا ہماری ٹیم میں سے جو بندے تھے نا، ان کو تو ہم نے سب کو یار ٹرین کیا تھا کہ یار آپ نے کس طرح سے لائیو آنا ہے، لیکن بس وہی بات ہے کہ یار ہر بندہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے، بابا جی بھی نہیں آ رہے، اور اتنے جی 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 بابر بھائی، غالباً پھر اس نے ہمیں بلاک کیا ہوگا، پھر یہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ میں نے دیکھی ہے بابر بھائی، ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ یار ان لوگوں کے اندر نا کرج کی کمی ہے، کرج نہیں ہے ان لوگوں کے اندر نا۔ اب ہم ان کی براڈوں پہ چلے بھی جائیں، ان سے ہم گفتگو کر بھی لیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی ہمیں بات کرنے دینی نہیں، ایک سے دوسرا سوال آپ جب کریں گے نا، انہوں نے ٹھا کر کے آپ کو نیچے پھینکنا ہے۔ یار ہمارا حوصلہ ہے بھئی، ہم آپ لوگوں کو اپنے ساتھ اپنی براڈوں پہ بٹھاتے ہیں، بٹھا کے آپ کی گفتگو سنتے ہیں، آپ کو ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، علمی جواب آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یار وہ کوئی چکر ہی نہیں وہ۔ اچھا یہ کیا ہے یہ اپنا آصف بھائی یہ نا اگلی رات جو ہے نا، میرے طرف تو رات ہی تھی، اب عثمان بھائی کی طرف پتہ نہیں دن تھا کہ کیا تھا، یہ ہوا ہے مناظرہ حیات و وفات عیسیٰ پر، تو یہ یہ جو دیکھا بندہ میں نے، جو ہے نا، یہ یہ تو میں نے نیا دیکھا نیا میں نے مجھے لگا ہے، یہ کون ہے؟ یہ میں نے دیکھا ہے، عثمان بھائی کو اس نے بات ہی نہیں کرنے دی، میں نے دیکھا یہ عثمان بھائی کو اس نے بات ہی نہیں کرنے دی، عثمان بھائی کو ڈھڑک کر کے اس نے نیچے اتار دیا اس نے۔ بھائی آپ پتہ کیا بات ہے، ان کے اندر سخت نہیں ہے، ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے کہ یہ کسی مسلمان کی بات کو 10 منٹ اگر یہ سن جائے نا تو بڑی بات ہے، 10 منٹ، شاید میں نے 10 منٹ بھی زیادہ بول دی، 10 منٹ دو آپ نے، منٹ بھی اگر یہ کسی مسلمان کی نہیں بات، ہفتے کی بات ہے پوری، آپ نے 10 منٹ کہہ دی ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ 2 منٹ بھی اگر کسی مسلمان کی بات سن جائے تو بڑی بات ہے بھائی۔ اب دیکھیں یار بس سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی بندہ آتا ہے آ کے تو اس نے اگر گفتگو کرنی ہے تو وہ جو مرزا صاحب کا دعویٰ ہے وہ کہاں سے ثابت کرے گا؟ جو بھی دعویٰ ہے ان کا، یا جو بھی انہوں نے الزامات یا
گے، زہر کا پیالہ ہم پی لیں گے، لیکن ہم جو ہے وہ جناب وہ مرزا صاحب کی کتابوں سے بات نہیں کریں گے۔ اچھا میں اس وقت نا میں عمر بھائی کو ایک بات سنانے لگا تھا، ایک رد قادیانیت کے اوپر نا کوئی آج سے کوئی سمجھ لے کہ کوئی 60 70 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے نا کوئی عالم تھے، انہوں نے نا ان کے ساتھ وہ ان کو مناظروں کا چیلنج وغیرہ کرتے تھے، تو انہوں نے رد قادیانیت پہ انہوں نے کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ یہ جو تھے نا جماعت کے لوگ مرزائی جو ہیں، یہ ان کے خلاف اشتہار بازی کرتے تھے اور کہتے تھے جی کسی بھی مربی نے اس بندے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مناظرہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ جی یہ گالیاں دیتا ہے، حالانکہ وہ عالم ہے، عالم گالیاں دے سکتا ہے؟ عالم کبھی بھی گالیاں نہیں دیتا۔ عالم جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت لوگوں کے سامنے لے کے آنی۔ اور یہ دیکھ لے آج تک مرزائی یہی رونا رو رہے ہیں کہ جی مسلمان گالیاں نکالتے ہیں، مسلمان جناب مرزا صاحب کی توہین کرتے ہیں، مرزا صاحب کی توہین کرتے ہیں۔ اب بندہ پوچھے بھئی جو عبارتیں آپ کی کتابوں کے اندر لکھی ہیں، الفضل اخبار کے اندر لکھی ہیں، انوار العلوم میں لکھی ہیں، روحانی خزائن میں لکھی ہیں، ملفوظات میں لکھی ہیں، اور دیگر جو آپ کی کتب ہے وہاں پہ جو عبارتیں لکھی ہیں، اگر وہ گستاخیاں ہیں تو یار ان کو آپ آگ لگا دیں، چھوڑ دیں مرزیت کو، چھوڑ کے لعنت ڈال کے آپ اسلام قبول کر لیں، آپ ہمارا آپ کا اختلاف ختم ہے، آپ کو ہم سینے سے لگائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اگر وہاں پہ گستاخیاں لکھی ہیں تو وہ پھر آپ مرزا صاحب کی قبر پہ جا کے آپ جو ہے وہ وہی عمل کریں جو مرزا صاحب دن میں 100 دفعہ کرتے تھے، آپ جا کے کریں وہ مرزا صاحب کی قبر کے اوپر۔ ہمارے ساتھ جو ہے نا الجھے، ہم نے تو مرزا صاحب کی کتابیں ہم نے پڑھ پڑھ کے سنانی ہے آپ کو، کیونکہ مرزا صاحب کا جو مرزا صاحب کا جو ہے نا وہ تبلیغ جو ہے وہ تو دنیا کے کناروں تک اسی سے ہم پہنچنی ہے جو مرزا صاحب کی عبارتیں پڑھیں گے، وہ آپ ہمیں پڑھنے نہیں دیتے۔ آپ کہتے ہیں نا بھائی نا، زہر کا پیالہ اگر ہے نا تو وہ ہمارے آگے رکھ دو، وہ ہم پی لیں گے، لیکن مرزے کی عبارت نہ ہمارے سامنے رکھنا ورنہ ہماری موت واقع ہو جانی۔ یہ تو اب مرزائیوں کی چھیڑ بن گئی ہے کہ کھولنا پھر مرزے دی کتاباں، یہ تو چھیڑ بن گئی ہے مرزائیوں کی، شرم ان لوگوں کو آتی کوئی نہیں۔ اور ہمارے جو جناب بنے ہوئے ہیں بڑے اپنی طرف سے فلاسفر، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ بھی جناب وہ پیچھے عمر ارباب نے بھی آپ کو پتا اس نے بھی یہ کہنا شروع کیا تھا کہ بھئی آپ کیوں مرزے کی کتابیں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھ کے سناتے ہیں مرزے کی کتابیں، یاد ہوگا آپ کو۔ جی جی تو یہ بالکل جتنے یاد، بھی اس طرح کے، جی جی، یہ دوبارہ جتنے یہ بھی اس کہتے ہیں طرح یہ کے، ڈرامہ کیا۔ ہاں اچھا اچھا، یہی بات کر رہی تھی نا کہ بھئی آپ کیوں پڑھتے ہیں مرزے کی کتابیں، ایسی بات ہے نا۔ اصل میں نا، وعلیکم السلام علی محمود بھائی، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ اصل میں نا شارپ شوٹر بھائی جو ہے نا وہ ذرا شکاری قسم کے بندے ہیں، لیکن ہے پکا مجاہد آدمی ہے وہ، لیکن وہ پتہ کیا مستقل ہمارے ساتھ بیٹھتا نہیں نا اصل میں، وہ یعنی کہہ لیں کہ وہ ادھر ادھر پھیٹر کے ہوش ہوتے ہیں۔ ہم نے آزاد تو پنچھی دیکھنا ہے کہ ہم نے تو دیکھنا بھی جو، اچھا جی یہ کیسر صاحب آئے ہیں، اچھا کیسر ملک صاحب جناب اوپر تشریف لائیں سر، ہمارے کوئی ایک دو سوالات ہیں یار، اس کا تو مسئلہ ہمارا حل کر دیں یار کیسر صاحب، ہاتھ لگا کے بغیر بھاگ جاتے گالم، ہیں، سے بھی یہ میرے خیال ہے کہ بغیر 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 بزدل ہے یہ۔ بغیر گالم گلوچ کے، بغیر گالم گلوچ کے، اگر کیسر صاحب سن رہے ہیں نا تو بغیر گالم گلوچ کے انشاءاللہ تعالی بات ہوگی۔ نہیں سن نہیں رہے آصف بھائی، وہ ہاتھ لگا کے بھاگ گئے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ یہ باقی اس دن میں میں نے کہہ رہا کیسر ہوں صاحب کی اس دن میں میں نے کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو یہ دیکھی ہے، قادیانیوں سے بھی میں بزدل ہے۔ میں وہ یقین مانے میں نے اس دن اس کی ویڈیو دیکھی ہے، میں تو ڈر ہی گیا ہوں دیکھ کے، ایمانداری کی بات ہے۔ کون سی والی؟ وہ جو اس نے کاشف بھائی کے ساتھ بات کرنے کے دوران نہیں اس نے اپنا کیمرہ آن کیا ہوا تھا؟ نہیں مجھے نہیں پتا وہ کیا بات ہوئی تھی۔
यार वो अपने जो मिशावती पैनल है ना उसमें वो वीडियो उन्होंने शेयर की थी इन्होंने ना, काशिफ भाई ने, वो आपने नहीं देखी आपने? शायद मैंने नहीं देखी होगी, हो सकता है मेरी नज़रों से। वो इसकी मलक कैसर की जो है ना वो गुफ्तगू यही हुई थी कि काशिफ भाई ने से पूछा कि भाई तूने शाह साहब को क्यों नीचे उतारा है? तो वो आगे से कहता कहता मेरी बराड़ है, मैं जिसे मर्जी नीचे उतारूं। अच्छा। तो फिर शाह साहब ने एक वीडियो उस टाइम रिकॉर्ड, पता नहीं बाबर भाई ने रिकॉर्ड की थी या किसने रिकॉर्ड की थी, तो किसी ने पूछा ना, पता नहीं सुहेब राजा ने पूछा या शार्प शूटर भाई ने पूछा कि मुफ्ती साहब को किसने नीचे उतारा है? तो आगे से कहता मैंने नीचे उतारा है। कहता क्यों? शार्प शूटर भाई ने पूछा क्यों उतारा है? तो कहता जी वो मुफ्ती साहब इधर उधर की मार रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे, तो वो जो है ना वो इसलिए मैंने नीचे उतार दिए। और तलत को कहता है, तलत को कहता कहता तलत आपसे बढ़ के मुझे कोई अजीज नहीं, देख लो मैंने शाह साहब को भी नीचे उतार दिए। इस तरह का मतलब हाँ कि जी हाँ जी, रिश्तेदारी। पक्की रिश्तेदारी है जनाब, पक्की। नान क्यों भी तो दाद क्यों भी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਤੈਮੂਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਿਕ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੇਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਕੋ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਸਫ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮੀਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਡੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ। ਨੁਮਾਨ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਲਾਗਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀ, ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਨੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਸ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਤਅਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਚੀਜ਼ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਈਦਨਾ ਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ ਉਹ ਡਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਮਰਿਜ਼ਮ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਤਾ ਸੁਣਨ ਡੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੋਲੇ ਪਸੇ ਹੈਗੇ ਪਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਕੁਛ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਰੋਲੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ, ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਜੀ मोहम्मद अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आसिफ भाई? जी जी अहमद भाई, अल्लाह का एहसान दुआएं आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। ਲਓ ਜੀ, ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ वो ਕਿੱਥੇ वो ਹੈਗੇ? उमरी तो भाग गया है, वो डर के ना उमरी भाग गया है। वो मोहम्मद अहमद भाई मैंने जो उसकी वो मैंने बना के तो वो पोस्टर मैंने चलाई हैं ना, जो कि इस बंदे का एड्रेस बताने वाला जो जद्दे का या पाकिस्तान का एड्रेस बताएगा ना उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। और उसके बाद उसकी वीडियो भी मैंने 2-3 बना के चढ़ाई है ना, वो उसके बाद वो मुझे लग रहा है कहीं ਆਸਿਫ ਭਾਈ अल्लाह ਆਸਿਫ करे ਭਾਈ मर गया हो ਕਿਹੜਾ कहीं एक्सीडेंट के ਕਿਹੜਾ अंदर ਉਮਰੀ जो है ना। ਕਿਹੜਾ ਉਮਰੀ जी यार ਕਿਹੜਾ ਉਮਰੀ उमरिज़म नाम ਦਾ ਇੱਕ ਉਮਰਿਜ਼ਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਮਰਿਜ਼ਮ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨੇ 4-5 ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੱਦੇ ਸੌਦੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਦਾ ਵੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਹ ਮਾਰ ਖੱਪ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। भाई आप कुछ कह ਪਹਿਲਾਂ रहे थे मेरे ਹੋਇਆ। से कि आपसे मेरे से बात करनी है। आप जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कह एक ही गल करनी है। उस दिन वो आप जो उधर जिस ब्राड का आप नाम ले रहे थे वो क्या नाम था यार उसका, वो जिसको आप मजलूब कह रहे थे? राम कादरी, उससे मेरी लड़ाई हो गई है, उसने मुझे उतार दिया था। हाँ वो राम बंदा ठीक है। कादरी। अब मेरी बात सुने जरा। उस दिन जब आप बैठे हुए थे ना उसके पास, तो जो बंदे उसकी बारात के ऊपर बैठे हुए थे सारे राफजी थे, और एक बंदा वो था कि जो उस ग्रुप का आदमी था कि जो इतनी गुस्ताख जमात है ना, इतनी गुस्ताखियां वो करते हैं हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा की ज़ात के ऊपर, इतनी गंदी उन्होंने गुस्ताखियां की हैं ना। तो वो सारे गुस्ताख जो है उसने अपनी बारात के ऊपर बिठा के वो बैठा हुआ था। मुझे उसकी दो बातों से समझ आ गई ये बंदा जो है ना ये किसी मिशन के ऊपर है। ये सारे बेदीन मुल्हिद जो है इसने अपने ऊपर बिठाए हुए हैं। अच्छा नुमान भाई यार किसकी बात कर रहे हैं भला? वो यार ब्राड एक भाई राम बहुत कादरी गलत नाम का चला रहे आसफ हैं, भाई एक ब्राड बंदा आया है, कोई नया नया, मैं लगाता हूँ क्या एक बहुत नाम है? बहुत सॉरी गलत सॉरी, स्क्रीनशॉट। चला रहे हैं वो। क्या नाम है? कौन सा कादरी? राम कादरी ऐसे उसका नाम है कोई। अच्छा राम कादरी, अच्छा अच्छा। मैं उसका ना स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, एक मिनट। लगाएं ज़रा उमर भाई, लगाएं। मैंने भी एक देखी है ब्राड, वो उस पर बहुत बकवास कर रहे हैं। मैंने बंदर वाली शायद तस्वीर लगाई हुई है। अच्छा ये तलत साहब तशरीफ़ लाए हैं, पता नहीं ये बैठते हैं ये हमारे साथ, कोई गुफ्तगू हमारे साथ करते हैं या नहीं करते, किधर गए हैं तलत साहब? मेरी स्क्रीन जरा बड़ी करिए। हमारे तो जनाब, जी जी मैं कर रहा हूँ, एक मिनट। ये बंदा है। अच्छा ये बंदा जी जिसकी बात करें, हाँ जी, बड़ी यार ये भयानक बंदा। शक्ल है यार इसकी तो। जी जी यही वाला, ये यही राफजी शक्ल है? से ही देख लें इसकी। ये बहुत बड़ा राफजी है, राफजी है। तौबा इससे अल्लाह जी माफ़ी दे। साहबा कराम के बारे में, साहबा कराम के बारे में, ठीक है, अम्मा अली आयशा भाई। रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बहुत करता है ये बकवास। जी अहमद भाई बहरहाल मैं आपको एक चीज़ बताइएगा जरा। बताता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो आप किसी बंदे से गुफ्तगू, अगर कोई बंदा सवाल जवाब करता है ना, आप उसका जवाब, आप सवाल जवाब करें तो आप उसे जवाब दें। लेकिन अगर कोई बंदा शर्मियत कर पे उतर आए ना, उस बंदे की ब्राड पे बिल्कुल जाएं ही मत, उसको उसको जो है ना ब्लॉक करें स्ट्रेट वे। मैं जो एक दिन बंदा स्क्रॉल कर रहा शर्मियत था करने इसे, वाला, तो गालियाँ देने मेरे वाला है ना। सामने, इसके सामने मेरी जी जी। इसकी ब्रांड शो हुई है, और एक और भी है, उन्होंने अच्छा डीपी अच्छा अच्छा। लगाई हुई है। सब ने, वो ग्रुप है 5-6 बंदों का, उन्होंने बंदर की डीपी लगाई हुई है और हम्म। ऊपर बकवास लिखी हुई है उन्होंने, ठीक है। तो और वो राफजी हैं वो, हाँ जी हाँ जी, हाँ, राफजी हैं वो वो, राफजी वो हैं वो सबको ना। मैंने ब्लॉक कर दिया है, आज मेरे अब पास एक तो ब्रांड शो लगी नहीं हुई होती। थी, आज एक ब्रांड लगी हुई थी, वो है ना अपना, वो शाह साहब है ना एक, जिन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, वो पता नहीं शाह साहब का मुकम्मल नाम नहीं मेरे देह में रहा, तो उनके पीछे मैं एक ब्रांड पे चला गया, तो उसने आगे जनाब कुत्ते की तस्वीर मादल्ला लगाई हुई, और ऊपर जो है वो हमारे एक जलीलुल कदर जो है वो सहाबी है, उनका नाम लिखा हो। तो भाई ऐसे लोगों की ब्राड पे हमें जाने की ज़रूरत क्या है जो शातमियत करते हैं? जो शातमियत करते हैं आप उससे जाके बात क्या करेंगे? वो क्या दलील को मानेगा? जो बंदा अम्मा आयशा की
فوج تصویر یعنی کہ حالانکہ ان کی تو تصویر ہے ہی نہیں, کسی نے ان کو دیکھا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا جی. وہ تو انہوں نے ایک شاطمیت کے لیے ایک تصویر لگائی ہوئی ہے, اللہ عالم اپنی ماں کی لگائی ہوئی ہے یا اپنی بہن کی لگائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا جی. بات یہ ہے کہ جب ایک بندے نے تصویر ہی لگا کے شاطمیت کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ آپ سے ڈسکشن کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, وہ بیٹھا ہی توہین کرنے کے لیے ہوا ہے. آپ جائیں اس کو آپ دلیل دیں, کتابوں سے دلیل دیں, اگر وہ آپ کو بات کرنے دے گیا میرا نام آپ بدل دینا, نہیں آپ کو بات کرنے دے گا وہ, کیونکہ وہ بیٹھا ہی نہیں اس لیے. اب ہم مرزا کی اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بھئی ہم اس کی کوئی ننگی تصویر ہم لگا دیتے ہیں, مرزے کی لگا دیتے ہیں, ہمیں اختلاف ہے نا مرزائیوں سے, مرزا جیلمی سے بھی اختلاف ہے. اب ہم مرزے کی تصویر کسی ننگی تصویر کے اوپر اس کی گردن لگا کے یہاں پہ ہم تصویر لگا دیتے ہیں, اب بتائیں کیا ہم وہاں پہ ڈسکشن کے لیے بیٹھے ہیں؟ وہ تو جو بندہ آئے گا وہ تو صاف صاف کہے گا یار یہ تو شاطمی یعنی کہ گالیاں نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہم سے کبھی بھی بات نہیں کرے گا. اگر آپ نے تصویر بھی لگانی ہے نا, کوئی اس طرح کی تصویر لگائیں جو اگلے کو ہضم بھی ہو جائے. جیسے کہ ہم وہ لگاتے ہیں ایک طرف مرزا قادیانی کھڑا ہے ایک طرف مرزا انجینئر کھڑا ہے, چلو کم از کم اس کے اندر کوئی ہم نے کوئی ننگی تصویر تو نہیں لگائی ہوئی, کوئی گالی تو نہیں لکھی ہوئی. سوری کال آ گئی کسی کی. اچھا احمد بھائی، یہ جو آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، یہ جو آئی ڈی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بہت بڑے گستاخ ہیں یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ کے. یہ ایک پورا گروپ ہے ان کا، اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ گستاخیاں کرنا ہے بس. اور یہ آدمی یہ پاس بٹھا کے اس کے اوپر جو بیٹھا ہوا وہ رافضی، اور جو دو اس کے بعد آئے تھے وہ بھی رافضی تھے. آتے ہی سار اس نے سلام نہیں کیا، اس نے یہ کہا کہ یا علی مدد مولا علی مدد. یہ ہے علامت نصیریوں کی. آصف بھائی اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو میری اصلاح فرما دیجیے گا کہ نصیری جو ہے یہ ان کی علامت ہے، یہ بلتستان اور گلگت وغیرہ کی سائڈ پہ ہوتے ہیں. جی احمد بھائی. وہ بات ایسی نعمان بھائی، بات ایسی ہے، میں گیا تھا اس کی براڈ کے اوپر 2 بار. ایک بار اس ٹائم گیا تھا، ایک بار اس کے بعد گیا تھا، اور اس نے مجھے کک آؤٹ کر دیا تھا. وہ میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا کس وجہ سے اس نے کک آؤٹ کیا تھا، کیونکہ مجھے اس کی باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھیں. تو پھر اس نے مجھے اتار دیا تھا. اس کے بعد سے تو میں گیا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے تو میں نہیں گیا. احمد بھائی کہاں پہ ہضم ہونی تھی، کیونکہ جب اس نے اپنے پاس رافضی خارجی اور ایتھیسٹ بندے بٹھائے ہوئے ہیں تو آپ کی یہ بات کیسے یہ قبول کرے گا. یہی تو مجھے بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آپ وہاں پہ بیٹھے کیسے ہوئے ہیں، جبکہ سارے تو اس نے اپنے پاس وہ گستاخ بٹھائے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب مسلمانوں کو، سب تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد کے نعرے لگانے والوں کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تاجدار لاکھ دل لعنت ہو جناب علی مرزا سینئر جونیئر اور جتنے بھی اس کے حواری ہیں، جلمی ہو، سر سیدی ہو، غامدی ہو، یہ لاسانی سورکار ہو، جتنے بھی ہیں. اور باقی یہ کوئی بات کر رہا ہے بندہ، بھائی بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں یہاں مرزا قادیانی پر، مرزا جونیئر قادیانی پر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور ہمارا اس وقت اور کوئی کھیل ہے ہی نہیں ہے، بس ایک ہی گیم چل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس پر کوئی بات کرنی ہے، کوئی مرزا قادیانی کی کتاب پڑھنی ہے، کوئی مرزا جونیئر جیلمی کی کوئی وہ اور اس کی ریسرچ پیپر پڑھنے ہیں تو ضرور پڑھیں، پڑھ کر ہمیں بھی سنائیں. اس کے باہر اور اس کے جو ہے نا اس کے علاوہ کچھ بات کرنی بھی نہیں ہے. باقی جی السلام جو علیکم. بھی اور ضمیر بات ہے کہنے وہ بھائی میں اور بتا بات ہے. دوں، یہ ویسے بات چل رہی تھی تو یہ بات سے پھر بات نکلتی ہے، یہ ایک سٹریم نہیں کا ایسے ذکر نہیں ہو رہا تھا نکلی، تو جو اس کی مرضی بات ہے ہو رہی تھی بس. ٹھیک ہو گیا. جدھر بھی بات نکلے نا اس کا جو انجام کار ہوتا ہے مرزا قادیانی کی کتابیں ہوتی ہیں یا مرزا جونیئر کے انجینئرنگ پیپر ہوتے ہیں یا ان کے آگے جتنا بھی گند ہے جو آپ ادھر ٹک ٹاک پر دیکھ لیں، کسی دوسری سیاسی جماعت کے جناب پوڈ کاسٹ میں دیکھ لیں، کدھر بھی دیکھ لیں، یہ سب کے سب مرزا قادیانی بیچ میں ہوتے ہیں میرے پیارے. آگے سے یہ ڈیفرنٹ رنگ جو ہے نا یہ اپنے اوپر وہ کیا کہتے ہیں، یہ سر کے اوپر نا دوسرا وہ کیا کہتے ہیں، وہ اوڑھ لیتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں، اپنا دوپٹہ جو ہے، بیچ سے یہ مرزا قادیانی ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتے اس کے علاوہ. لہذا نا ہمیں جو ہے نا ان کے یہ جو اوپر جو انہوں نے پہنی ہوئی چیزیں پہناوا ہے
اس پر نہیں جانا چاہیے. ہمیں جو ہے نا اپنی اس جو بنیاد ہے نا اس کو پکڑے رکھنا چاہیے کہ ہم نے دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے مرزا قادیانی کو پکڑا ہوا ہے، جناب علی اس کے غرارے کو، اور دوسرے ہاتھ سے جناب علی مرزا جونیئر کی تنبی کو ہم نے پکڑا ہوا ہے. تو جب آپ ادھر ہی رہیں گے نا تو دیکھنا ہی ان کے یہ اوپر سے چادریں کس طرح اڑتی ہیں. یہ جو دورنگی کر رہے ہیں نا یہ سب کے ساتھ بیسکلی مرزائی قادیانی ہیں. ان کے یہ رنگ ہے، یا وہ ان کے ہمدرد ہیں، یا ان جیسا بننے والے ہیں، یا لجنات کوئی بیٹھا ہوا ہے کسی لجنات کا غلام بن کر، یا کسی کو سالم چاہیے یا کسی کو اور چاہیے. لتر ہی پڑ رہے ہیں مرزائیوں قادیانیوں کو ہر جگہ. اگر بچے ہوئے ہیں تو صرف پاکستان میں وہ آزادی سے پھر رہے ہیں. پاکستان سے باہر بس لتر ہیں اور مرزائی قادیانی ہے، جس رنگ میں بھی ہو. جی بات کریں، اپنے آئے ہیں نعمان بھائی. جی ماشاءاللہ ضمیر کہنی بھائی، بالکل ایسی بات ہے. آپ نے جو بات کی ہے بالکل حق بجانب ہے. ٹھیک ہے، اگر صرف ان دو کے اوپر ہی ہم رہیں تو سارے فتنے ان کے اندر آ جاتے ہیں. تو یہ ساری ان کی ایک شکلیں ہیں قادیانیت کی اور مرزائیت کی. جیسے یہ مرزا جیلمی نے اپنے پاس بٹھائے ہوئے ہیں، ایتھیسٹ بٹھائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اس نے رافضیوں کے پکڑے ہوئے ہیں، کچھ خارجی پکڑے ہوئے ہیں. مطلب کہ مکسچر سا بنا کے اس نے اپنا دین بنایا ہوا ہے. تو یہ اسی کے لیے سارا کام کر رہے ہیں. پروپیگنڈا ایک ہی ہے ان کا، دکانداری الگ الگ چل رہی ہے ان کی. ٹھیک ہے، جب مرزا قادیانی اور مرزا جیلمی کی بات کی جائے تو پھر جو ہے یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک دم. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا مقصد ایک ہے. ٹھیک ہے، عقائد ان کے وہی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. کئی تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کئی تو لعنت بھیج دیتے ہیں کہ آپ اس کی بات کیوں کر رہے ہیں. تو بعد میں وہ آہستہ آہستہ سامنے آتے ہیں. اب جیسے یہ بندے کی میں بات کر رہا تھا، اس نے اپنے ساتھ سارے خارجی رافضی بٹھائے ہوئے ہیں، قادیانی بٹھائے ہوئے ہیں سارے. تو شروع میں اس کے پاس یہ احمد بھائی بھی گئے تھے نا، تو احمد بھائی کو بھی پتہ چل گیا پھر 1-2 دن کے بعد ہی کہ یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ گستاخ سارے بیٹھے ہوئے اور یہ گستاخیاں کر رہے ہیں. جی احمد بھائی، اس دن کیا واقعہ ہوا آپ کے ساتھ پھر؟ بھائی بات ایسی ہے، میں جب پہلی بار گیا تھا نا تو یہ مذہب کے اوپر بات نہیں کر رہا تھا. وہ جو ہے نا یہ بات کر رہا تھا ایسے ہی نا جیسے ہوتی ہے نا باتیں. یاد ہے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ وہ بات بتا رہا تھا کہ بچے جو ہیں شیطان کو اس کا باپ نہ بننے دیں، اپنا خود باپ بنے. تو میں نے اسے تھوڑی بہت بات ہوئی، اس کے بعد بات ختم ہو گئی. جب میں اگلی بار گیا نا تو ان میں ایک رافضی آیا، اس کا نام تھا مفتی جی، انگلینڈ کا تھا وہ نا. اس نے وہاں پہ ساری جو ہے نا امام احمد رضا خان صاحب کو نا ریفیوٹ کرنا شروع کر دیا نا. تو میں نے اچھا بات جب سے سنیں کہا، میں نے کہا جی بھائی ادھر نہ بات جائے. بھائی صاحب رک جائیں ادھر ہی. کوئی جو ہے نا کوئی اپنا جو ہے نا اپنا آپ جس روڈ پر ہمیں چڑھا رہے ہیں نا وہ روڈیں ہم نے یقین کریں نا کئی بار چھانی ہوئی ہے. تو بات یہ کریں کہ یہ جو منافقین ہیں مرزائیوں قادیانیوں میں بیٹھے ہوئے، ہمارے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ علامہ اقبال کیا فرما گئے کہ یعنی کہ سانپ آستینوں کے نیچے ہیں لیکن ہمیں ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. تو یہ منافق جو ہوتا ہے نا بڑی یعنی کہ دیکھیں نا آپ جو یعنی کہ کی گئی ہے سپریشن کی گئی ہے کہ ایک ہوتا ہے مسلمان جو سرنڈر کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں نا ہاتھ کھڑے کر کے نا اوپر سرنڈر کر دیتے ہیں کہ اللہ اکبر. تو اس کے بعد ہوتا ہے یہ اپنا مشرک جو شرک لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے پھر کافر آ جاتا ہے جو یعنی کہ جھوٹ کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے اور سچ کے اوپر وہ جو ہے نا اس کے اوپر وہ مٹی ڈالتے ہیں. جس طرح وہ چودھری نہیں وہ گجرات والے مٹی پاؤ ایسے. تو آخر میں جو آتا ہے نا منافق کا نام سب سے آخر پر ہے. سب سے بدترین یہ لوگ ہیں کیونکہ ہمارے اندر بیٹھے ہیں تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے. تو جب اپنے لوگوں میں بیٹھتے ہیں نا اپنے یاروں میں مرزائیوں میں قادیانیوں میں اسلام دشمنوں میں بلاسفیمی کرنے والوں پر اسلاموفوبیوں میں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. ہم ان سے نہ ٹھٹھا کر رہے تھے، ہم ان سے ایسے مذاق کر رہے تھے. تو یہ خنزیر جو ہوتے ہیں یہ سب سے بدتر جو ہے نا یہ لوگ ہیں. تو ان کو پہچاننا بڑی جو بھی پہچان سکتا ہے نا وہ جناب علی وہ بڑا ہی زبردست کام کر رہا ہے. اب دیکھیں نا ہمارے ادھر ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا ملک، شاید اس کا آخری نام تھا، پہلا نام مجھے اس کا بھول گیا ہے. وہ براڈ کیا کرتا تھا. ہمارے سارے بندے وہاں پر جاتے تھے.
मलक लेकिन ये कैसर था है, कि वो बंदा जो, जी क्या कहा, मलक कैसर नाम है उसका। बिल्कुल यकीन करें ना कि उस आदमी से बू आ रही थी कि ये आदमी मुनाफिक है ना, तो बड़े अपने लोगों को कहा ये आना चाहिए, मुनाफिक बंदा है। तो रात को हमारे प्यारे भाई काशिफ चौधरी भाई गए वहां पर, और वो हरामजादा उसने जो है ना वो मुंह कैमरे के आगे वो बैठा हुआ, और उसके ऊपर ना मुंह के ऊपर कोई लानत पड़ी हुई ऐसे ही। तो वो पता है क्या कहता है, वो कहता है ये मौलवी है, ये खत्म नबूवत के मौलवी हैं, और खत्म नबूवत यकीन करें पता नहीं वो कितनी देर भौंकता रहा खत्म नबूवत के ऊपर। और मैं उसको देख रहा था और अपने सोच रहा था, मैंने कहा यार ये कितना बड़ा दुश्मन है अकीदा है खत्म नबूवत का। तो देखें हमारा जो है ना छोटा सा पैरे की हमारी वो रेजिमेंट है या प्लटून है या जो भी है, चंद आदमी है हम लोग, लेकिन ये सोच लें कि हमारे सामने जो दुश्मन है वो किसके दुश्मन है, वो कीदा है खत्म नबूवत के दुश्मन है। अब वो आपको पीटीआई में मिलेंगे, नून लीग में मिलेंगे, पीपल पार्टी में मिलेंगे, आपको हर जगह मिलेंगे। वो मरज़ई होंगे, मरज़ई नवाज होंगे, कादियानी होंगे, कादियानी नवाज होंगे, जलमी होंगे, जलमी नवाज होंगे, लेकिन असल में उनको जो मसला है ना वो अकीदा खत्म नबूवत से है। तो बाकी ये है कि मेरे प्यारे शिकस्त फतह कोई बात ही नहीं है हमारे दीन में, दीन इस्लाम में। ये जो हमारा राह है, हमारा जो फलसफा है, जिसमें सरवरी दर खिदमत गरी अस्त के अगर किसी को कोई मकाम मिलता है ना, तो इस मुसलमानों की बात कर, तो काफरों की ना नहीं कर रहा, ना मरज़इयों की, ना कादियानियों की, ना ही मरज़ई नवाजों की और ना ही कादियानी नवाजों की। वो बड़े खंजीर हैं जी, वो बड़े खंजीर हैं। हम उनको खुले आम कह रहे थे, तुम बहुत बड़े खंजीर हो, जज हो, जनरल हो, बहुत बड़े खंजीर हो, खंजीरों से भी बड़े खंजीर हो। खंजीर की भी शायद हम जो है ना वो उसका बुरा ना कहीं मान जाए। तो ये है कि ये जितने भी है ना जी, ये हमारे लिए बदतरीन जो है ना दुश्मन है दीन इस्लाम के, और सबसे बढ़कर अकीदा खत्म नबूवत के। तो अकीदा खत्म नबूवत से ही तो एक मुसलमान बनता है, वरना तो जो ईसाई लोग हैं इधर यानी कि यूरोप के मुल्क में जहाँ भी हैं, अफ्रीका में है, वो तो हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक अपना हिस्सा बना लेते हैं मेरे प्यारों। कभी किसी ईसाई ने प्रोटेस्ट नहीं किया, हम भी नहीं करते, क्योंकि वो उनका अपना अकीदा है। वो ईसा बना ले, जो मर्जी बना ले, हम उनको क्या के यहाँ पर कोई डॉक्टर ईसा है, कोई जनाब कोई परचून की दुकान किसी ने डाली वो उसका नाम भी ईसा है, कोई और है, कोई ट्रक चला रहा है वो भी ईसा है। तो हम क्या करें, हमारा तो नहीं है। ये तो ईसाइयों का दीन का मसला है, वो जाने और उनका काम जाने। लेकिन मुसलमानों में आज तक कोई ईसा इब्ने मरियम नहीं है, और ना ही हम किसी को आने देंगे, क्योंकि हमारे ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम आएंगे शाम में, जो मस्जिद है दमिश्क में, वहां पर आएंगे, मशरकी मीनारे के ऊपर आएंगे। अगर किसी को शक हो तो अभी गूगल पर लिखिएगा मिनरेट ऑफ जीसस, तो आपको सारा बातें मिल जाएगा। बाकी दुश्मनों तुम्हारे लिए बस यही है कि बस अपना जो है ना सर के ऊपर पगड़ी बांध कर बाहर निकला पाकिस्तान से। पाकिस्तान में हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान के बाहर तुमको हम जीने नहीं देंगे। और तुम्हारी ऐसी की तैसी, और तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारा हम तुम्हारा जो है ना ऐसा थिया पांचा करेंगे, लगातार करेंगे, जमीर कहनी कि भाई, तुम्हारी जो है ना एक पैदा करने सवाल है वाले भी मेरा, याद रखेंगे। आवाज आ रही जमीर कहनी भाई? जी क्या फरमाया? मैंने कहा मेरा एक सवाल है कि ये जो दमिश्क की जामिया मस्जिद का मशरिकी मीनारा है जहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, तो सुना है कि वहाँ पे अब भी मतलब कि हर वक्त ही वहाँ पर पहरेदार मौजूद रहते हैं, कि कोई भी सरफिरा यहाँ से उठ के जो है ना वो ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा ना कर दे। ये बात सच है भला? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है मेरे प्यारे, कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ ज्यादातर मुसलमान रहते हैं, और ये जो मीनार, ये मस्जिद जो है ना, ये 2 बहुत बड़े बड़े दुनिया के अंपायर गुजरे हैं, उन्होंने ये बनाई थी। पहले थी रोमन अंपायर, उस वक्त उन्होंने ये कोई अपनी इमारत बनाई हुई थी इबादत के लिए। उसके बाद इसको बनाया एक खिलाफत अमविया खानदान, मस्जिद अमवी उसको कहते हैं।
تو انہوں نے بنایا. تو وہ مشرقی منارہ وہ رومن امپائر کا وقت کا بنا ہوا ہے. وہ جو دیکھیں نا، اگر آپ مسجد کی تصویر دیکھیں نا ادھر گوگل پر لگا کر، تو وہ آپ کو وہ مختلف طرح کا نظر آئے گا وہ جو منارہ ہے. اور اس کے اوپر نا ہمارے مسلمانوں نے دیکھے نا، شان اللہ کی دیکھے نا، وہاں پر ہمارے لوگوں نے سلیپر رکھے ہوئے ہیں. سلیپر نہیں ہوتے جو آپ جاتے ہیں پانی سے گزرنے کے لیے کہ وہ خراب نہ ہو جائے، اس طرح کے سلیپر اوپر پڑے ہوئے ہیں مینارے کے اوپر. وہ ایک تھا، ایک امبیسڈر تھا، تو وہ وہاں پر نا تعینات تھا. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تم سے اور کیا پوچھنا ہے سیریا کے بارے میں، بس مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو مسجد ہے کبھی گئے ہو اس جگہ پر؟ کہتا ہے ہاں میں گیا ہوں. کہتا ہے یار مجھے حیرانی ہوتی ہے ان مسلمانوں پر، ان کے ایمان پر، اور ان کے ایمان کی اس فراست پر کہ آج بھی آپ جو ہے نا وہ جو مینار ہے نا، مینار کے اوپر انہوں نے سلیپر رکھے ہوئے کہ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے تو ان کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوں گی، تو وہ سلیپر پہن کر نیچے جناب اتریں گے. تو کیا بات ہے جناب علی. تو یہ لکھیں نا، آپ ادھر لکھیں نا مینریٹ آف جیزس، MINRAT، مینریٹ آف جیزس، ادھر لکھیں گوگل پر، آپ کو سارے کا سارا مل جائے گا. پوری اس کے اندر تاریخ مل جائے گی کہ کیا کیا ہونے والا ہے. تو میرے پیارو، ہم تو بس وہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ ہم سوئے شر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں کافرہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. تو لبیک 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 یا رسول اللہ کا نعرہ جناب علی اب اور زور سے لگانا ہے، اور ہر جگہ لگانا ہے. کافر سوچ رہے ہیں، مرزائی قادیانی اور مرزائی قادیانی نواز جو ہیں پاکستان میں، وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ابھی نہ اب یہ ہم ان پر قابو پا لیں گے. شاید پاکستان میں تم پا لو، لیکن پاکستان سے باہر تمہاری جو ہے نا، تمہیں ہم اپنی جوتی کے نیچے مسل دیں گے. ایسے ہی مسل دیں گے جس طرح آج کل ہم نے مرزائیوں قادیانیوں کو اپنی جوتی کے نیچے رگڑا ہوا ہے. میں دیکھتا ہوں کون سا جج جنرل خنزیر کا بچہ آتا ہے، کوئی ادھر بات کرتا ہے باہر نکل کر، کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے، اور اس کی ایسی کی تیسی ہے، اس کا ڈھونڈ کرنا ہم نے ایکس پر اکاؤنٹ جہاں بھی ہے اس کو ہم بتائیں گے کہ تم کون ہو، تمہارا مرزا قادیانی کون تھا. رنڈی کے بچے تم وہی ضروریاتیں بگایا جو پاکستان کے مسلمانوں سے ان کے حقوق چھین رہے ہو، جو لبیک یا رسول اللہ کو اروا رہے ہو، اور تم پر اللہ کی لعنت ہو. تم وہ لوگ ہو جو دین اسلام کے آگے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہو، اور اللہ غالب اسلام نہیں آنا ہے. پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر ہو، غالب تو اسلام ہی آئے گا. تو اگر وہاں نہیں کرنے دیتے تو ہم اور جگہ کریں گے. یہ ساری زمین و زماں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلامی کے لیے بنائے ہیں. اور مرزیوں قادیانیوں کے ہم نواؤ ججوں اور جرنیلوں، تم پر اللہ کی لعنت لعنت لعنت، لاکھ بار لعنت. جی بات کریں. بالکل ماشاءاللہ. ضمیر کہنے بھائی یہی بات ہے کہ جو انہوں نے جرنیل وغیرہ اور جو بھی اپنے ملک کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے نا، ہر زور لگایا. انہوں نے ہر کام ایسا کیا کہ کسی طریقے جو ہے نا قادیانیت کو بچایا جا سکے، اس کا دفاع ہو سکے. اتنے لاکھوں کے حساب سے مسلمانوں نے قربانیاں دی. انہوں نے جو ہے قادیانیوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، مگر کیا ہوا؟ آخر میں 74 کی اسمبلی کا فیصلہ آیا اور یہ کافر ہو گئے. کتنا انہوں نے زور لایا، کتنا انہوں نے پیسہ لگایا، مگر نہیں بچا سکے. اب تک دیکھ لیں کہ جرنیل جتنے آئے ہیں قادیانی نواز، انہوں نے ساری زندگی اپنا یہی مقصد رکھا ہے زندگی کا کہ جی قادیانیت کو فروغ دینا ہے. تو ان کی جیسے ان کی موتیں ہوئی ہیں، ان کا آخری انجام ہوا ہے، تو بھائی ان کا آخری انجام تو وہ اتنا بھیانک ہوا ہے کہ وہ بندہ جو ہے کسی کو بتا بھی نہیں سکتا. جی ضمیر کہنے بھائی بات کرنے لگے تھے. اب دیکھیں نا ادھر اپنا سپریم کورٹ میں آج کیس لگا ہوا تھا. سپریم کورٹ کو اسلامی مقدمات پر دیکھ ہی نہیں سکتا. وہ تو وکٹوریا کا گند ہے، یہ وکٹوریا کے فوجی ہیں، یہ وکٹوریا کے جرنیل ہیں، اور وکٹوریا ہی کے یہ ججز ہیں. وہ گٹر کا کیڑا تھی ملکہ وکٹوریا، جس نے ایک اور کیڑا پیدا کیا تھا قادیان میں. تو وہ جو جج ہے وہ خنزیر کا بچہ، کیا نام ہے اس کا، عیسیٰ نام ہے اس کا، ملعون کا.
وہ کوئی فائد ایک ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا 298C کا، تو تفسیر صغیر مرزیوں قادیانیوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے غلط قرآن کریم کا. یہ مرزا بشیرے نے کیا ہوا ہے، بشیر زانی نے، وہ جو اپنی بچی کے ساتھ زنا کرتا رہا ساری عمر، جو مرزئی قادیانی آج کل کرتے ہیں. یہ جرنیل جو ہیں، یہ وکٹورین جرنیل جو ہیں، یہ ادھر پاکستان کے اوپر جو قابض ہیں، اور یہ ججز جو ہیں وکٹورین ججز، یہ بھی اپنی بچیوں کے ساتھ زنا کرتے ہوں گے، ایسے ہی جس طرح ان کا بڑا مرزا قادیانی کیا کرتا تھا، مرزا بشیرہ کیا کرتا تھا. تبھی تو یہ ابھی تک قابض ہے نا پاکستان کی افواج کے اوپر اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر. یہ بڑے خنزیر کے بچے ہیں. اگر آپ سی ایس ایس کا دیکھیں نا، کوئی آدمی جس نے سی ایس ایس کی ہے، وہاں پر یہ عقیدہ ختم نبوت کی بات ہی نہیں کرتے. آپ ان کے پروگرام ہوتے ہیں یوٹیوب پر کہیں ڈھونڈیے گا، ختم نبوت پر وہ بات نہیں کرتے وہاں پر، کیونکہ ان کا وہ بڑا خنزیر وہ قادیان والا جو ہوا ہے. تو یہ جتنے بھی یہ سی ایس ایس ہو گئے، جرنیل ہو گئے، ججز ہو گئے، یہ حرام کی اولاد ہے، مرزیوں قادیانیوں کے. تو اگر کوئی ایسے ہو تو اس کو یہ زیادہ دیر اٹکنا ہی نہیں دیتے. جس طرح ہمارے ایک جج تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب، یقیناً آپ کو یاد ہوں گے، اپنے بڑے بڑے عاشق رسول تھے، اللہ ان کو خوش رکھے. تو جو مسلمان ہو نا، اس کو یہ ٹکنے ہی نہیں دے خنزیر کے بچے. اور خنزیر کے بچوں، پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ وہاں دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہوگا، اور تم خنزیر کے بچے آگے قبضہ کر لیا تم نے پاکستان پر، لعنت ہو تم پر. آپ یہ ہے کہ پاکستان میں ہی ٹکا رہنا، پاکستان سے باہر نہیں آنا. اور خنزیر کے بچوں، جب بھی آؤ گے نا تمہیں لتر ہی پڑیں گے. اگر میں مر مٹ گیا نا، ہمارے اور بڑے بھائی ہیں ادھر، تمہیں جو ہے نا پاکستان سے باہر تمہارا جو ہے نا نکلا، تمہیں جہاز کے اندر ہی لتر ماریں گے. جہاز کے اندر ہی بیٹھ کر چیک کریں گے کوئی حرامی تو نہیں ہے، کوئی مرزئی قادیانی نواز تو نہیں جج جنرل بیٹھا ہوا یا بیوروکریٹ. تو تمہاری تصویریں جو ہے نا وہ وائرل ہم کریں گے، پھر تم ذرا باہر نکلا، تمہارا وہی حال ہوگا جو واجوے حرامزادے کا ہوا تھا. تم اب پاکستان کے اندر ہی اپنے گٹر بناؤ، باہر نہیں نکلا پاکستان سے. اگر نکلو گے تو چھتر کھاؤ گے. جہاں بھی ہماری نظر تم پر پڑ گئی نا، پھر نہ کہنا ہمیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارا تمہارا کھلا مقابلہ شروع ہو گیا ہے. تم ہمارے دین کے آگے دیوار بناؤ گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ نہ 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 نہ. آج کی دنیا میں کوئی دوری ہے ہی نہیں ہے. تم جدھر بھی جاؤ گے نا، ہمارے بندے بتا دیں گے وہاں پر وہ آ رہا ہے. ذرا ایسا اس کی لتر پریڈ کرنا کہ اس کی پیدا کرنے والی لجنا بھی یاد رکھے. یہ حرامزادے سارے لجنا کی اولاد ہے. یہ وہ خنزیر ہو گیا اللہ کٹتی والا، وہ آسم خنزیر ہو گیا، یہ جتنے بھی خنزیر ہے، باجوہ خنزیر، جتنے بھی یہ خنزیر گزرے ہیں، یہ مرزیت قادیانیت کی. اگر آپ پرانی کتابیں پڑھیں نا مرزیوں قادیانیوں کی، وہ سب کوئی کہتے ہیں یہ مرزئی ہے. وہ جنرل ٹکا خان تک کو کہہ گئے یہ مرزئی ہے. یہ وہ شیر پاؤ جو ہے ادھر کا سرحد کا پی پارلیمنٹ، وہ بھی کہتے ہیں مرزئی ہے. اور انہوں نے تو چھوڑا ہی کوئی نہیں. اب ججوں اور جرنیلوں اور سی ایس ایس والوں، ہم کو بتاؤ کہ تم مرزئی قادیانی کی اولاد ہو، کس کی اولاد ہو؟ حرامزادو کتو، وہ تو تمہیں اپنی کتابوں کے اندر داخل کر گیا ہے، تمہیں 420 اپنے صحابی بنا گیا ہے. تو تم ان صحابیوں کی اولاد ہو، وہ جنہوں نے وکٹوریا کے ساتھ مل کر عرب پر حملہ کیا تھا، اور جس کے بدلے میں تمہارے گلے میں سلیب پہنائی گئی تھی، جس کو وکٹوریا کراس کہتے ہیں. وہ تمہارا یعنی کہ برطانیہ کا نشان حیدر تھا. تم کو بھی ملا ہے کیا وہ سلیب؟ تو لعنت ہو ان خنزیروں پر. یہ خنزیر جو ہے نا، یہ ہمارے لیے نہیں، اسلام کے لیے نہیں کام کرتے، یہ وکٹوریا کے لیے کام کرتے ہیں، جو ایک بہت بڑی سلیو ٹریڈر تھی، سلیو ماسٹر تھی وہ خنزیر کی بچی. ابھی تو نام و نشان دنیا سے ان کا مٹ رہا ہے. یہ پتہ نہیں پاکستان میں یہ کیسے چھپے ہوئے یہ خنزیر کے بچے. اللہ کی ان پر لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو، 1000 بار لعنت ہو. تم نے ہماری نیندیں حرام کی ہے، ہم تمہارا جینا حرام کر دیں گے کسی خنزیر کے بچوں. جی بات کریں جی. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل ایسی بات ہے. یہ ہمارے ساتھ ہیں عامر بھائی صاحب. السلام علیکم عامر بھائی، کیا حال ہے؟ اسلام بغدادی صاحب، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تانوں اننا کہ دے کہ دل خوش کر دیتا. اللہ تعالیٰ دی ذات تہاڈے تے ہر کرم کرے. مولا پاک تن پاک دے صدقے اللہ تعالیٰ تانوں کسی چیز دی تھوڑ نہ ہوندے. آمین. جزاک اللہ. نعمان بھائی الحمدللہ اللہ دا بڑا احسان. بابر بھائی کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو ماشاءاللہ. سارے بھائی؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. عامر بھائی تسی سناؤ.
جی بالکل ضمیر کہانی بھائی، یہ ان کے جو ہے نا ہاتھ اصل میں ایجنسیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، تو اسی لیے یہ ان کا جو ہے نا یہ شیطانی کارنامے ان کے چلتے ہی رہتے ہیں۔ اب جیسے کہ یہ الیکشن آ گئے ہیں، تو الیکشن کے اندر انہوں نے کتنی شیطانیاں کی ہوں گی کہ جتنی انہوں نے دھاندلی کی ہے الیکشن کے موقع پر، تو یہ زیادہ ان کا کام تیز ہو جاتا ہے کہ اگلا جو آ رہا ہے وہ ہمارے لیے کتنا مثبت ثابت ہوگا، ٹھیک ہے، ہمارے لیے وہ کیا کرے گا۔ ابھی تو دیکھا جائے جتنے بھی حکومت میں آئے ہیں وہ سارے ان کے لیے مثبت ثابت ہوئے ہیں، ورنہ ان کا تو یہاں پہ نام و نشان ہی باقی نہ رہتا، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی ان کے جو ہاتھ وہ ایسے پڑے ہوئے ہیں حکومت کے اندر، اور عقیدہ ختم نبوت کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے یہ اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے یہ عقیدہ جو ہے نا یہ ختم ہو جائے، یہ ہمارے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ تو بچوں یہ تو ختم نہیں ہوگا، بلکہ تمہارا کلٹ جو ہے نا وہ بس خاتمے کی دہائی کے اوپر بس وہ گرتی ہوئی دیوار ہے جس کو ایک دھکا اور چاہیے، تمہارا کلٹ ختم ہو جائے گا۔ جتنے مرضی تم لوگ زور لگا لو، جتنا بھی تم اپنے ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات لگا لو، ٹھیک ہے، تمہارا خاتمہ جو ہے نا وہ عبرتناک ہی ہوگا، جیسے مرزا قادیانی کا ہوا تھا۔ حالانکہ وہ حکومت برطانیہ کا خود کاشتہ پودا تھا، انہوں نے پروان چڑھایا تھا، ٹھیک ہے، اور اس وقت پوری سپورٹ مرزا قادیانی کو حاصل تھی، اور پورا مطلب کہ تاؤ جاؤ کے ساتھ وہ آیا ہوا تھا، مگر اس کا جو ہے انجام کیا ہوا؟ انجام اس کا یہ ہوا جی کہ وہ ٹٹیوں میں گر کے مر گیا، ٹھیک ہے، لاہور کے اندر وہ ٹٹیاں موتر کرتے ہوئے مر گیا۔ حکومت برطانیہ کا خود کاشتہ پودا، کیا فائدہ ہوا؟ آج بھی ان کی یہ گودوں میں بیٹھے ہوئے ان کے خلیفوں کی موتیں کس طریقے سے ہوتی ہیں، عبرتناک ہو رہی ہیں۔ تمہیں جیسے یہودی بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی، اسی طریقے سے تمہارا کلٹ بھی ہے، تمہیں بھی دنیا کے اندر کوئی کونا خدرہ ایسا نہیں مل رہا کہ جہاں پہ تم لوگ آرام سے بیٹھ جاؤ، کوئی تم لوگوں کی شناخت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرزے کی جس کی تم لوگ بات کرتے ہو، اس کی تم کتابوں کو بھی نہیں مانتے، نہ تم اس کی کتابوں پہ کسی کو بات کرنے دیتے ہو۔ اگر کوئی بات کرتا ہے تو کہتے جی یہ ہمیں گالیاں نکالتے ہیں مسلمان ہیں۔ اور بھائی پھر وہ جو کتابیں اتنی رکھی ہوئی ہیں ان کو ایک جگہ پہ رکھ کے ان کو آگ لگا دو، کیا فائدہ اتنی کتابوں کا؟ 84 کتابیں اس نے لکھی ہیں تمہارے لیے، وہ گند میں بیٹھ کے باتھ روم کے اندر بیٹھ کے وہ لکھتا تھا، تو اتنی محنت سے اس نے تمہارے لیے وہ کتابیں لکھی ہیں، اور تم جو ہے اس کو اس کی کتابوں پر بات ہی نہیں کرتے، تو کس طرح سے تم نے اپنا جو ہے وہ کلچر کو ڈیفینڈ کرنا ہے؟ ساری جھوٹ کے اوپر تمہاری یہ بنیاد اور عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا جو ہے باقی کا آنے والا دور ہے وہ اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی ضمیر کہنی بھائی۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ اپنا یہ جو ججز ہیں، جرنیل ہیں، یہ جو سی ایس ایس پی ہے، یہ سارے کے سارے بھی جو ہے نا، یہ اصل میں میرے خیال سے انہوں نے مرزے کی کتابیں پڑھی ہیں ساری کی ساری، اور اس کے بعد ان کو مدد آج بھی برطانیہ سے مل رہی ہے۔ برطانیہ اصل میں پاکستان دوبارہ چلا گیا غلامی میں، برطانیہ کی، پاکستان کے عوام نہیں گئے، یہ حرامزادے مرزائی قادیانی کے گٹر کے کیڑے گئے ہیں، یہ جج جرنیل اور یہ سی ایس ایس والے، یہ گئے وہاں پر، یہ دوبارہ اس میں شامل ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں کامن ویلتھ، یعنی کہ کامن دولت مشترکہ، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں جس طرح آپ کی اس کو دولت مشترکہ کہا جاتا ہے جناب علی۔ اور اس کا جو بڑا ہے نا، بڑا خنزیر، وہ بھی بڑا خنزیر ہے، وہ کبھی کبھی تھا ایکسپرٹ، آج کل نہیں ملتا۔ یقین کریں نا، ہمارا کام ہے کہ جتنی بھی باہر لوگ رہتے ہیں نا، ایمبیسی کو کال کرے، جو سفیر ہے یا جو کچھ، اس کو یہ کہے کہ تمہاری ایمبیسی کے اندر کتنے مرزائی قادیانی ہیں، اور یہ بھی بتاؤ کہ کہیں تم مرزائی قادیانی کی اولاد تو نہیں ہو، کسی لجنہ کی اولاد تو نہیں ہے، کہیں تم نے اپنی ایمبیسی کے اندر ہیرا منڈی تو نہیں چلائی ہوئی، وہی ہیرا منڈی جس میں مرزا قادیانی لاہور جایا کرتا تھا۔ لاہور یہ خنزیر کا بچہ ایسے نہیں جاتا تھا، یہ اس لیے جاتا تھا کہ وہاں پر جا کر نا ہیرا منڈی سے اپنا وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں، وہ اپنی جو کمائی تھی نا وہ گٹھی کرے۔ تو یہ ایمبیسی میں ہم نے کرنا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی ان کے ہو گیا تاشی ہو گئے جو دبا کر رکھے سب کو۔
दबा कर इनको रखना है। अब जो है ना हमारी मर्जियों कादियानियों से जंग हो रही है, पाकिस्तान में नहीं हो रही है, अजीब ही बात है, पाकिस्तान से बाहर हो रही है, पाकिस्तान से बाहर हो रही है, और हमने इसको छिक पट के रखना है। क्या करना है? इसको छिक पट के रखना है कि कोई जो है ना, कोई मामला जो है ना, कोई सेकंड ज़या ना हो। अब ये जो इस उधर हाई कोर्ट में बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में, वो 295 298 सी की बात हो रही है, वो तफसीर सगीर मिर्ज़े बशीर ज़ानी ने लिखी है, और वो हरामजादा कुत्ता कमीना किसी मर्ज़ई कादियानी लजना की औलाद, वो ईसा, जज ईसा, पता नहीं किसकी औलाद है, वो भी ईसाई बन बैठा है मिर्ज़े कादियानी की तरह। वो कहता है जी कि इस पर बड़ी गौर से बात करनी चाहिए, बड़ा सोच समझ कर बात करनी चाहिए। ओ खंजीर के बच्चे, ये तो है ही काफर, मिर्जा बशीर ज़ानी तो है ही काफर, जो अपनी बच्ची से ज़िना करता था। अब तू बता के तुझे यहाँ पर क्या लेना है? ये केस तो है ही शरीयत कोर्ट का, तू क्या करता है यहाँ पर? फिर वही बात आ गई, लितर खाने तूने, जिस तरह वो पुराना तुम्हारा खा कर गया है। तो अब इनका जो है ना हिसाब किताब मेरे ख्याल पाकिस्तान से बाहर होगा। आप वहां पर मजे उड़ाए मर्जियों कादियानियों और तुम्हारे जितने भी नवाज है, बाहर तुम्हारा जो है ना हिसाब होगा। किस तरह तुमने मेलकम एक्स को कत्ल किया, किस तरह दूसरे लोगों के साथ तुम जो है ये बदमाशियां करते रहे हो, और जो है ना इसका हिसाब होगा, इसका बड़ा बड़ा गहरा हिसाब होगा। अब देखे ना, वो जो एक मर्जी कादियानी खंजीर था, बाजवा, जनरल बाजवा खंजीर, विक्टोरिया का गटर की कीड़ा बाजवा, वो पता नहीं किधर चला गया है। ठीक है, उसने कोई आइलैंड ले लिया, क्या ले लिया, उधर जाकर वो छुप गया है। अब कोई बंदा देखे ना, सारी दुनिया में हमको मुसलमान हर जगह दुनिया में घूम रहा है इस वक्त, आगे पीछे देख रहा है कि इनको भाई खंजीर मर्जी का मीर भाई सुना है कि उसको जो है वो हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा, मुझे नहीं पता, इनकी मौत बड़ी बुरी होगी। ये हरामजादे जो बैठे हुए इस्लामाबाद में, हाईकोर्टों में, पार्लियामेंट में, इनका बड़ी बुरी मौत। अच्छा, पता है क्या, ये जितने भी मर्जी मरे हैं ना, बड़े बड़े, छोटू का तो हर पता ही नहीं चलता। हाँ, फैसलाबाद में एक बड़ा खंजीर मरा था, आपको याद होगा कि वो उसके जिस्म से कीड़े निकल रहे थे। एक पुलिस वाला मरा था, आपको याद होगा, डीएसपी था पुलिस का फैसलाबाद में, उसके जिस्म से कीड़े निकल रहे थे। एक और बंदा मरा था कि वो यानी कि बंदा उसके पास नहीं जा सकता था, मर्जी था, दोनों मर्जी थे। तो बहुत सारे ये पुलिस वाले, ये जजेस, ये जर्नैल और ये सीएसएस करने वाले, ये जो बड़े अफसरान बैठे हुए, ये खंजीर या तो मर्जी है, या मर्जियों कादियानियों की औलाद है, या किसी लजना की औलाद है। ये नहीं कि इनका कनेक्शन उनके साथ है, सीधी सी बात है। और मजे की बात यह देखें, पिछली दफा जब इमरान खान आया था, उस वक्त भी मर्जी कादियानियों ने उसको पूरी सपोर्ट की थी। अब उसको ये फटे लगवाएंगे जो भी करेंगे। अब ये है नवाज शरीफ, इसके साथ भी इसका तो वहां पर कारोबार है मर्जियों कादियानियों के साथ, इस हरामी का। ये जो कहता है कि मर्जी कादियानी मैंने बहन भाई है, और ये भी पता नहीं इसकी हिस्ट्री क्या है। ये हरामजादा, ये भी जलंधर का है, किधर का है। ये जो अभी मरने वाला आया है, ये मर्जी नवाज शरीफ जो है, कादियानी नवाज शरीफ जो है, मुझे नहीं पता ये इसका क्या उनके साथ। हाँ, इसकी जो लड़की है ना, जो मलका बनना चाहती है पाकिस्तान की, मरियम, वो जनाबे अली, वो बड़ी मर्जी कादियानी नवाज है। उसकी वजह यह है कि आपको पता होगा, इसका जो घर वाला है, क्या नाम है, कैप्टन सफदर, उसने 2-3 बार बातें की हैं खत्मे नबूवत पर। तो ये कहती है कि मैं उसके साथ नहीं करती, रजामंदी नहीं करती। तो इसकी सोच और है। बिलावल को देख रहे हैं आप, बिलावल जनाबे अली दूध ही उन्हीं का पीता है, मर्दों का दूध वो भी पीता है। मर्जी कादियानी कहते हैं कि फलां बच्चा मर्द का दूध पीता पड़ा, तो वो आसवा हो गई, बख्तावर हो गई, ये सारे के सारे हरामी जो है ना, मर्जियों कादियानी के मर्दों का दूध पीकर बड़े हुए हैं, और उन्हीं की ये औलाद है। इसमें आपने देख रहा हो तो आप जरा फॉलो कीजिएगा आसमान जगीर को, या उसकी वो जो कंजरी छोटी सी है, अजीब सा उसका नाम है उसको, या एक जबरान नासर है उधर कराची में बैठा हुआ, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो ये इनका यही प्रोग्राम है कि हमने नंगे बंदू को बिठा कर ना साइकिलों पर इस्लामाबाद का चक्कर लगवाना है, जो सऊदियों की, यहूदियों की और सिहोनियों की एक बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि वो हर जगह लगवाते हैं। नंगे बंदे साइकिलों पर साइकिलें चला रहे हैं, वो कहते हैं जी कि मेरा जिस्म मेरी साइकिल और मेरी मर्जी। ये उन्होंने यरूशलेम में भी ये काम किया है, इसको वो कहते हैं प्राइड डे, कि जब ये ना कपड़े उतार कर जनाब साइकिलों पर बैठ जाते हैं। ये पाकिस्तान में भी करेंगे, पर ये है ना कि कोई बात नहीं,
پاکستان تک تو ہماری رسائی ہے ہی نہیں ہے. لیکن جہاں تک بھی ہے نا مرزیوں قادیانیوں اور مرزئی قادیانی نواز ججوں اور جرنیلوں اور سی ایس ایس والوں, تم امبیسڈر ہو جو کچھ بھی ہو, بیٹھے ہوئے تو تم باہر ملکوں میں نا, تمہیں ہم فون تو کر سکتے ہیں نا, فون تو تم نے اٹھانا ہے نا, پھر تم سے ہم نے پوچھنا ہے نا کہ کون سے مرزئی کی اولاد ہو, کون سے مرزئی مرد کا دودھ پی کر تم بڑے ہوئے ہو. کوئی ان کی عزت نہیں کرنی, کسی پاکستان کے کسی افسر کی کوئی عزت نہیں کرنی. ایک ہی وجہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے دشمن ہے. جو کوئی نہیں ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں, باقی سب کی, ہم نے کسی خنزیر کے بچے کی عزت نہیں کرنی ہے. کوئی فوج کا ہے, جہاں کا ہے, جو سپاہی ہے وہ ان کو تو سلام ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ مرزئی قادیانی جرنیل ہمارے اوپر بیٹھ گئے ہیں, وہ بیچارے تو ایسے ہی جناب علی, اور یہ سارے کے سارے اسی فوج کا حصہ ہے جو وکٹوریا نے بنائی تھی, جنہوں نے یہ اپنے جو خلافت عثمانیہ تھے اس پر جا کر انہوں نے حملہ کیا تھا, اور ان کو جواب میں تگمے ملے تھے وکٹوریا کراس کے. آپ لکھیں نا وکٹوریا کراس ہولڈرز ان پاکستان, ابھی گوگل پر آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے اتنے بڑے حرامی مرزئی قادیانی کی گند کی نسل ادھر آپ کے آس پاس میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ 420 جو نام لکھے ہیں نا مرزا قادیانی نے, میرے جو یہ سانپ ہے, سنیک ہے چھوٹے چھوٹے, ان میں بڑے بڑے بندے آتے ہیں, یہ سارے کے سارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, یا بڑے بڑے یہ لینڈ لارڈ ہے. اور اس کے بعد لینڈ لارڈ کون ہے؟ یہ جو چوکیدار ہے, یہ جن کو ہم سیکورٹی گارڈ کہتے ہیں, بارڈر پر رہنے والے. یہ خنزیر کے بچے ملک کے اندر آگے ہو, جاؤ دفعہ ہو, مرو, بارڈر کے اوپر بیٹھو, دیکھو کوئی باہر سے حملہ تو نہیں کر. تم نے ملک کے اندر یہ کیا شروع کر دیا ہے, کہیں تم زمینیں بانٹ رہے ہو, کہیں تم ڈی ایچ اے بنا رہے ہو, اور تمہارے اوپر لخ دی لعنت ہو. سور خنزیر, اپنے گٹر کے کیڑے, اپنا لال کرتی کے گٹر کے کیڑے آسم منیر خنزیر ہو, جا کر دفعہ ہو ہمارے ادھر بارڈر کے اوپر, یا دفعہ ہو جا, نکل جا پاکستان سے, جا کر کسی کے آسٹریلیا کسی آئی لینڈ میں جا کر دفعہ ہو جا, مر جا خنزیر کے بچ. اور ان خنزیروں کی نماز جنازہ بھی نہیں مسلمانوں کو پڑھانی چاہیے. یہ بھی ایک اور بات ہے, وہ ہم نے ایک بنایا ہوا ہے ایک پیپر, کبھی انشاءاللہ کوئی کسی طریقے سے آپ کو پہنچائیں گے. یہ چیزیں اس بندے کے اندر ہونی چاہیے. اگر کسی بندے کا کوئی یس کرتا ہے, اس کی نماز جنازہ ہی نہیں ہے. یہ خنزیر پی ٹی آئی والے, نون لیگ والے, اور یہ جو ججز, جرنیل اور سی ایس ایس, ان خنزیروں کا جنازہ جناب بالکل جوائن. یہ خنزیر جس طرح وہ مر گیا تھا نا, ایک وہ آپ کو پتا ہے جس نے ہمارے شہید ملت ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ, جس کو وہ اس وقت صدر تھا, تو 2-3 بندے گئے تھے. لہٰذا نا ان کا حال بھی وہی ہونا چاہیے جو مرزا قادیانی کا ہوا تھا, کہ کوئی بندہ جو ہے نا, مسلمانوں کو تو ان کے جنازوں میں جانا ہی نہیں چاہیے. جب آپ کو پتہ چل کہ کوئی جج ہے, کوئی جرنل ہے, کوئی افسر ہے سی ایس ایس والا, بالکل نہ جائیں جی, بالکل نہ. بائیکاٹ کریں ان کا. بائیکاٹ اس لیے کریں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ بھی عقیدہ ختم نبوت کے دشمن ہیں. کیوں آپ نے آج تک مرزا قادیانی پر لعنت نہیں پی ہے, جب مرزا جونیئر پر لعنت نہیں بھیجی ہے. بڑی صاف سی بات ہے جی. یہاں پر کوئی بھی مسلمان ہے نا, اس کو کہنے ذرا لعنت بھیجو مرزا قادیانی پر, وہ کہے گا لکھ دی لعنت مرزا قادیانی پر, مرزا جونیئر جیلمی پر, اور ہر مرزائی قادیانی پر, ہر لجنا پر. لیکن جو ان کا یار ہوگا نا, وہ جناب علی سکپ کر جائے گا, وہ لیفٹ مارے گا کٹ یا رائٹ مارے گا کٹ, وہ کبھی بھی نہیں کہے گا. اور جو جج اور جرنل اور یہ جو افسران ہیں جو بھی ہیں, یا وکیل ہیں, یا جو بھی, اگر یہ لعنت نہیں